Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. It is said that money talks, but have you ever listened to what it says? Have you ever wondered where your tax money goes? Well, today we will take a closer look at how our government allocates its budget and what does it mean for nation's priorities and our collective future. और जैसा कि आप मेरी पुश्त पे बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में लिखा हुआ उन्वान देख सकते हैं, ट्रैकिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पिक्टोरियल एनालिसिस, ये है आज हमारा मौजूद सुखन. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर आदिल नजम, जो मेरे दाएं जानिब ये अगली रो में तशरीफ़ फरमा है. बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल था, लेकिन वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम कि इन्होंने बिना कोई रेस्ट किए अपनी कमिटमेंट निभाई और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं. मैं बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊँ. बहुत लंबा पोर्टफोलियो है अगरचे इनका. डॉक्टर आदिल नजम इज़ inaugural Dean Emeritus and Professor of International Relations and of Earth and Environment at Boston University. Moreover, you also serve as the president of WWF, that is World Wildlife Fund International. पाकिस्तान में आपने सर्व किया है एज वाइस चांसलर ऑफ लम्स, दैट इज़ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. आप जानते हैं मैंने अगला जुमला क्या कहना है, यही कि अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में स्विच कर दें ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस और नॉइस क्रिएट ना हो. हस्बे रवायत बिल्कुल जमहूरी यहाँ पर कल्चर है. गुफ्तगू के बाद आप लोगों को पूरा मौका दिया जाता है अपने सवाल के लिए, अपनी डिसएग्रीमेंट या जो आपका तबसरा हो. सिर्फ अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए, क्योंकि इसके बिना आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी. शुरू में प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद एक कन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, जिसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर परवेज़ हूद भाई. वो भी मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है, जो कि उस गुफ्तगू को मॉडरेट करेंगे. एंड देन वी विल ओपन द हाउस फॉर Q&A. एंड दैट्स इट. नाउ प्लीज़ वेलकम डॉक्टर आदिल नजम सर. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई हैव लुक्ड फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मुबारकबाद जो भी आपका ये ब्लैक बोर्ड करता है. It is really always very nice. मुझे अगर आप स्क्रीन दे दें, जब तक आप वो देते हैं, आई जस्ट पॉइंट आउट कि ये हमारी तीसरी अटैम्प्ट है इसको करने की. थैंक यू डॉक्टर हुद बॉय फॉर सजेस्टिंग दैट वी डू दिस. हमने पहले से ऑनलाइन करना था तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद बंद हो गया धरने की वजह से, फिर दूसरी बार करना था फिर बंद हो गया. इस बार मेरे ख्याल में हम कोई 3 दिन से बच गए हैं. सो आई एम ग्लैड के वी आर एबल टू डू दिस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन बोथ विद डॉक्टर हुद बॉय एंड आप सारे लोगों के साथ. तो मेरे पास ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं है, बट आई एम गोइंग टू जस्ट पुट ए फ्यू स्लाइड्स टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि ये है क्या. है ये क्या है, ये पंगा है. और ये जो पंगा है इज़ नॉट इन द सेंस कि मेरी ये फील्ड है नहीं, सो आई वांट टू बी वेरी हम्बल की बात नहीं है, बट आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट टू थिंक कि मुझे इसके बारे में पता है. लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न, हम सबको सॉर्ट ऑफ बजट्स आर एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. आई डू पब्लिक पॉलिसी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. सो एक इन अ वे पंगा आप कह लें, उनसे एक्सपेरिमेंट कह लें, टू अंडरस्टैंड बेटर कि हमारा बजट जो है उसकी शक्ल क्या होती है इन अ डिफरेंट वे. और अगर ये पंगा है तो ये पंगा शुरू हुआ था एज अ ट्वीट. मैं कोई और रिसर्च कर रहा हूँ विच इज़ ऑन फिलैंथ्रोपी इन पाकिस्तान, एंड उसके लिए आई हैव एंड आई होप परवेज वी कैन टॉक अबाउट दिस. देयर इज़ अ माइनर रेवोल्यूशन गोइंग ऑन इन द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा. विजुअलाइजेशन जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है, जिस तरह इक्वेशन लैंग्वेज होती है, जिस तरह कार्टोग्राफी मैप्स जो हैं वो एक लैंग्वेज होते हैं. सो अगर आप में से कोई साइंस या नेचर पढ़ता है तो आपने देखा होगा कि उसकी शक्ल ही बदल गई है. स्पेशली अगर जो जेनेटिक्स पे काम करते हैं या जो DNA पे काम करते हैं या जीनोम सीक्वेंसिंग पे काम करते हैं. द वे टू conceptualize and visualize data opens up new possibilities. Now ये उस लेवल का नहीं है, बट आई हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड कि क्या हम डेटा को बेहतर दिखा सकते हैं ताकि हम उसे बेहतर समझ सकें. सो मैं किसी और काम के लिए कर रहा था. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेंकी डायग्राम. मेरे साथ एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं हु इज़ हेल्पिंग मी विद द डिज़ाइनिंग. मैं उनको कुछ समझाने के लिए खुद समझना चाह रहा था
اینڈ ٹو لرن کہ یہ ہوتا کیا ہے اور یہ بنتا کیسے ہے. آئی جسٹ ٹک دا موسٹ سمپلسٹ ڈاکیومنٹ آئی کوڈ فائنڈ وچ از اے نیشنل بجٹ ریسنٹ آیا تھا, سو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اینڈ آئی میڈ دس لٹل تھنگ, میرے خیال میں کوئی 31 منٹ میں اس کو بھی آپ کو بہتر شکل میں دکھا دیتا ہوں. اینڈ آئی ٹویٹڈ اٹ. میں کیونکہ امریکہ میں ہوتا ہوں تو میں عموماً ٹویٹ کرتا ہوں سونے سے پہلے. صبح جب میں اٹھا تو آئی تھاٹ کہ اس میں کوئی 20-30 لوگوں نے دیکھا ہوگا. اینڈ سڈنلی آئی فاؤنڈ کہ دیر واز اے لاٹ آف انٹرسٹ ان اٹ, خصوصاً کہ آپ نے ٹویٹر بند بھی کیا ہوا ہے, لیکن اس پہ میسج بھی اور اس پہ کچھ سیاسی بھی کچھ غیر سیاسی بھی, بٹ سڈنلی اٹ سیمڈ کہ جیسے کسی نے کوئی بتی جلا دی ہے اینڈ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. لیٹ می پٹ اے بیٹر ویو آف دیٹ. اینڈ اگین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی وڈ ریئلی سجیسٹ کہ جو ڈان کا آرٹیکل ہے جس پہ میں ذکر کروں گا, اگر اسپیشلی کوئی ویڈیو پہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ساتھ کھول لے. اس میں ہائی کوالٹی امیجز آر دیئر اینڈ آئی آلسو گیو اٹ ہیئر سو دیٹ یو کین پٹ اٹ اپ. بٹ دس واز دی اوریجنل ڈاکیومنٹ. ناؤ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ بجٹ بڑی سیدھی سی چیز ہوتی ہے. بجٹ میں ایک ان پٹ ہوتا ہے, ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان اے وے آئی تھنک جن کی تھوڑی سی الجبرا اور بیسک میتھ کی ٹریننگ ہے ان کے لیے اٹ از اے ویری انوائٹنگ ڈاکیومنٹ, کیونکہ دونوں سائڈوں کو بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے. چاہے آپ اسے غلط طرح بیلنس کریں یا صحیح طرح کریں, بیچ میں سے پیسے غائب نہیں ہو سکتے. ون سائڈ ہیز ٹو بی ایکول ٹو دی ادر سائڈ, رائٹ. اینڈ اسینشلی ایک طرف یہ ہے کہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جا کہاں رہے ہیں. اینڈ دا ٹو ہیو ٹو ایڈ اپ, اینڈ دیٹ از وائی دا فلو واز انٹرسٹنگ. سو مائی اوریجنل تھنگ واز, ابھی میں اس کے اس پہ دیا تھا, مائی اوریجنل تھنگ واز کہ آئی واز جسٹ سرپرائزڈ کہ ہاؤ سرپرائزڈ پیپل ور. اور آئی اسٹل ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی انٹل مجھے ایک واٹس ایپ کا میسج آیا ڈاکٹر طارق بنوری کا کہ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور میں کہیں جا رہا ہوں اور یہ ایک تصویر پھر رہی ہے واٹس ایپ پہ, یہ تم نے بنائی ہے. اینڈ دین آئی تھاٹ کہ اچھا یار اگر سیریس لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو شاید اس میں کچھ ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ اچھا, آئی سیڈ کہ ہاں جی میں نے بنائی ہے. انہوں نے کہا اچھا آر یو گوئنگ ٹو الیبوریٹ اٹ, اینڈ دیٹ از ویئر اٹ وینٹ. ناؤ مینی پیپل ور سرپرائزڈ ایٹ مینی تھنگس. امیجیٹلی پیپل وانٹیڈ ٹو سی کہ ڈیفینس کا کتنا, رائٹ. اینڈ اگر یہ 3-4 سال پہلے ہوتا ہے وہ ڈیفینس والا بہت بڑا ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ نمبر کم ہو گیا, اس لیے کہ ڈیٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا. ڈیفینس کا نمبر کم نہیں ہوا, رائٹ. سو پیپل ور ویری مچ فوکسڈ آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ فرام ویئر یو آر سیئنگ, وچ از اباؤٹ ویئر دا منی گوز فرام. آئی تھنک اے لاٹ آف پیپل ور سڈنلی سرپرائزڈ کہ ویئر اٹس کمنگ فرام. سو کانٹیکسٹ میں صرف سیٹ کر رہا ہوں کہ دس از واٹ ہیپنڈ. اینڈ دین دی فرینڈ آف مائن ہو ہیپنس ٹو بی دی ایڈیٹر آف ڈان کی جو فرائیڈے کی میگزین ہے, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی اس کو یار آپ الیبریٹ کر دو. میں سیٹ کہ یار اس میں الیبریٹ کرنے کو کچھ ہے نہیں. بیسکلی اٹس دا ڈائیگرام اینڈ دا ڈائیگرام شوڈ اسپیک فار اٹ سیلف. But that landed up in this article in the Sunday magazine of Dawn, which says what Pakistan's budget tells us, right? So this is what I'm talking about. And abhi main inko aapko samne dikha dunga, but what I did was I took that. پہلا کام یہ کیا, وہ جو پچھلا ڈائیگرام تھا وہ یہاں سے یہاں تک تھا, بیسک ان پٹ بیسک آؤٹ پٹ. ڈونٹ وری اباؤٹ دا ریڈنگ, آئی ول کم ٹو دیٹ. سو آئی ایلیبریٹڈ کہ اس کی ڈیٹیل کہاں سے آ رہی ہے, ویئر از دا منی کمنگ فرام, ویئر از دا منی گوئنگ. مور انٹرسٹنگ فار می واز, ہم کبھی صوبوں کے بجٹ نہیں دیکھتے. ایک بجٹ آتا ہے, پورے ملک میں شور مچتا ہے, ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے 4 دن بعد ہر روز ایک صوبے کا بجٹ آتا ہے. اینڈ آئی ہیڈ آلسو آل مائی لائف لوکنگ ایٹ دس, probably not paid it due attention. So I took the 4 provincial budgets and I did the same with them. And I got some learning. And then I did something which I do think is interesting, کہ I put the 4 budgets together, کہ ملک میں جو پورا اسپینڈنگ ہو رہی ہے, فیڈرل پلس the 4 provinces, Islam Abad and GB were not counted because they're very small, they don't show up in the lines, وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں. Right? So at this point you can't read the diagram, but what you can see is that it's a flow. Right? So where does it come? Where does it go? Now here is, I hope, a slightly more readable type of thing about the budget. Before I go into this, a few things that I said in the article that are worth repeating. First of all, a budget is not a picture of the economy.
इकॉनमी जो है वो बजट से बहुत बड़ी चीज़ होती है। बजट इज एसेंशली जो आप भी बनाते हैं, कहाँ से आया कहाँ से गया। और बजट इज एसेंशली थ्री थिंग्स। बजट्स आर नॉट अ मैनिफेस्टो, बजट्स आर नॉट एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि स्पेंड तो बाद में होता है। बजट इज एसेंशली अ प्लानिंग डॉक्यूमेंट। वो ये कहता है कि जी मेरा प्लान ये है कि मैं ये करूंगा, मैं अपने घर का बजट बना रहा हूं, मैं इतने पैसे बचाऊंगा, उससे मैं सेविंग करूंगा, बच्चे की तालीम के लिए लगाऊंगा, वट एवर इट इज, या मैं कर्जा लेके गाड़ी ले लूंगा, जो भी है। सो इट इज एसेंशली अ प्लानिंग डॉक्यूमेंट, बी इट इज अ डिसीजन डॉक्यूमेंट, द डिसीजंस आर फिस्कल, and third, this is very important. I quote in the article a very nice statement from Senator Fulbright that a budget is essentially a moral document. Moral document ये है, budget आपको कहता है कि ये मेरी values हैं, these are the things that I care about, and these are the things I do not care about. Right? I think that is the political context, that it is a moral document. Now, if it is so, then the three questions we should be asking are, okay, if it is a planning document, then what is our plan? Right, as a country. If it is a decision document, then what decisions are being taken in our name? Hamari decision. Because it is budget. And the third is, if it is a moral document, what does it reflect about the things we value? I think that is the framework in which to see it. The budget is also interesting, you would all know, budget is politically the most necessary economic document in every country. अमेरिका में अगर बजट ना पास हो तो गवर्नमेंट बंद हो जाती है। पाकिस्तान में अगर बजट ना पास हो तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली हैज टू टेक ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसी तरह, इसीलिए हमने वो कॉन्स्टिट्यूशंस को आगे पीछे कर दिया, राइट। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन डू एवरीथिंग विद गवर्नमेंट, बट इफ यू डू नॉट पास द बजट, द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली क्रम्बल्स। और उसकी रीजन ये है, सो दैट देयर इज this transparency. Now let me, I hope this works. Again, आप ये सारा देख नहीं सकते और आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, but I do hope you will look up on Dawn. I have asked them and they've been kind enough to put a very high resolution thing on a decent screen. It is very readable. Some things I learned जो शायद मुझे भी नहीं पता थी, मुझे शायद नहीं, असल में नहीं पता थी। First is कि borrowing not only कितनी ज़्यादा है, but we are a debtor nation. We have become recently a debtor nation at a level I did not fully understand. Much of that goes out even before it comes in. So the foreign debt we are taking, और इसमें कोई मेरा data नहीं है, there is no opinion in this. This is all Government of Pakistan official document. So we take debt to pay debt. That is why this part of the debt never even enters the spending stream. वो लिया ही इसलिए जा रहा है कि आपकी जो पिछली ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप निकालते हैं, राइट। सो इफ यू अगेन, आपको नंबर्स भी देखने की जरूरत नहीं है। द गुड थिंग अबाउट अ सेंकी डायग्राम इज कि आपकी जो विड्थ है, दैट इज ऑलरेडी गिविंग यू अ सेंस ऑफ स्केल, कि वो स्केल कितना। Another interesting finding is, not finding, lesson for me is just how much of the borrowing is. Cute language economist की ये है कि जी ये सारा revenue है, money coming in. Now if this is the entire revenue, ये, look at the proportion that is borrowing. I had not fully realized how much of the borrowing is not just foreign but domestic. In fact, that partly tells you why this particular year, अगर आप में से किसी ने बैंकों के स्टॉक लिए हुए थे, they actually did pretty well, right? So we have to borrow from ourselves, which is not a bad thing. All countries do that, but they usually borrow from individuals. आपका जो national saving account होता है, basically what you're doing is you're giving a debt to the government so that they can pay, and then you get an interest back, and so on and so forth. But that magnitude, Assalamu alaikum Shakil, so good to see you.
The third is کہ ہمارا سارا political focus is essentially on this. Because this turns out to be the only real thing that the government can control. This is your tax. Right? چاہے وہ آپ کا سیلز ٹیکس ہو, چاہے کسٹمر ٹیکس ہو, چاہے وہ کیپٹل ٹیکس ہو, انکم ٹیکس ہو. There are other earnings. For example, I had not realized that there is 75 billion rupees in passport and citizenship fees that the government gets. I was amazed by the magnitude of that number. لیکن اگر آپ کر رہے ہو تو آپ تھوڑا سا ان پہ آپ کو ضرور ترس آتا ہے کہ there isn't much left. And we have this word, maybe in the conversation we can talk about it. I have never really liked this word, relief. Right? ہم جب بات کرتے ہیں بجٹ آ رہا ہے تو what do we think when we say mini budget آ رہا ہے? We think of it کہ جی کوئی نئی پالیسی آئے گی. حالانکہ بجٹ از ناٹ اے پالیسی ڈاکومنٹ ایٹ آل. اٹس اے اسپینڈنگ پلان. Right? But because we are so constrained اس side پہ, and ابھی I'll come in a moment, because we don't want to do anything on this side, cut our expenses. اصلی گیم تو یہ ہے نا. سو آپ کی کنسٹرینز جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. Here is, by the way, something I found interesting. یہ پتہ نہیں پیچھے پڑا جا رہا ہے کہ نہیں. This is what the government estimated was the privatization proceeds. یہ جو پی آئی اے ہوا تھا نا ابھی, اگر یہ ہو جاتا, رائٹ. بٹ دی ریزن آئی ہائی لائٹ دیٹ از کہ کئی بار ہم نیوز سائیکل میں جتنی بڑی سی خبر ہوتی ہے اس کی لائن بیچارے کی اتنی پتلی ہے کہ وہ پڑھی بھی نہیں جاتی. رائٹ. سو ان سم ویز نیوز سائیکلز are in a very different world than this. Another interesting thing is, and this will come up in a moment, this is the part of the revenue that essentially revenue ہی ہوتا ہے, province کو چلا جاتا. Right? There's a whole politics about it. I don't want to comment on it. ہم اگر بعد میں کریں گے تو کر لیں گے. But again, اگر آپ کو یہ بجٹ بنانا پڑے تو already starting میں آپ کا ایک اور ہاتھ بند گیا. Right? ڈیفینس پہ پہلے ہاتھ بندھا ہوا ہے, لون پہ پہلے ہاتھ بندھا ہوا ہے, پروونس پہ اور ہاتھ بند گیا. Right? So even if you start getting people who really want to do something, we have now put ourselves in a trap where there is not much to do. And that to me was a pretty scary thing. ہم کدھر ہیں؟ اچھا سوری میں یہ غلط پہ آ گیا تھا. سو اگین لیٹ می جسٹ دس ون ویو ڈن. This was the whole debt part. This is the revenue constraints we have. This is کہ یہ جو ہمارے جو بڑی بڑی اسکیم ہوتی ہے جو ہمیں بچا لے گی, the silver bullet, ہم پرائیویٹائز کر کے نکل آئیں گے اس سے. وہ کر بھی لیا تو this is all that you are going to get. And then this very interesting politics that we'll talk about. This is what, frankly, I think the type of people in this room worry about. This is what is called the development expenditure. پہلے کہا کرتے تھے یہ ڈیولپمنٹ ہوتا تھا, یہ نان ڈیولپمنٹ ہوتا تھا. اب اس کو کرنٹ کہتے ہیں because non development doesn't sound right. اس کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. بٹ اگین دی تھنگ ٹو ہائی لائٹ از آپ یہ سائز دیکھ لیں اور یہ سائز دیکھ لیں. But the interesting thing happens once you start opening this up and you realize that half of this is not development at all. My favorite part of that is this little thing. میں سمجھتا تھا میں اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوں. بجٹ ڈاکومنٹ ہی کہتا ہے کہ جی یہ ہے نیٹ لینڈنگ. اینڈ آئی کوڈنٹ فگر آؤٹ کہ یار یہ نیٹ لینڈنگ کیا ہوتا ہے. So it took me into the 7th or 6th level of the budget document, somewhere into the footnotes, to figure out کہ نیٹ لینڈنگ کسی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں. مجھے بھی نہیں پتا تھا. نیٹ لینڈنگ ہے the lending we will do to public sector enterprises so that they can run their business. Basically, it is the subsidy we are giving to state enterprise. Right? So a lot of this is the language of this. تو اس میں سے بھی جو cut and it is put into development کیونکہ supposedly state enterprises are going to then earn money for it. This, by the way, again, I know the reading might be difficult, but I want you to look at it. This is 166 billion. This is what you and I usually think of as economic development. This is economic and social development, planning, food and agriculture, health, education, 26 billion. یہ جو باقی چیزیں ہیں they are mostly infrastructure. Right? So
once you are looking at it, it becomes a fairly small thing. And again, compare it to that just public sector ka tha. Here again, domestic debt servicing, right? So अगर आप इसको मोटे हिसाब से देखें, आपका ये जो debt आया, पहले तो इधर ही निकल गया before you use it, and now this is the part that is debt servicing, which is the interest, and so on and so forth. So you have to sort of feel for people that it is not an easy thing. This is defense, this is pension, this is subsidies, this is emergencies and disasters. Right? So for those of you who work on development, the true non-development areas. And the subsidies and pensions is, I think, what you will be talking about, we will be talking about in the next many years. Because we accumulate ho rahe, they have to be paid, and there isn't a place to pay it. Right? I will rush through the other things, and then I hope we can talk. This is the provincial budgets. Again, we don't need to go into it. A few lessons that I learned. One was कि the provincial budgets जो हैं, वो जो मैं बात कर था कि salaries and pensions. And you can look at it, अगर आप सिंध की follow करें या पंजाब की follow करें, that's the truck that's coming at you full speed. Right? दोनों accumulate करती हैं. Unless you have revenue sources that are going to generate that, meaning new young employees who are going to contribute, they are going to sort of show up. That happens even more at the provincial level. Every province, ये सारी चीजें हर province में highlight एक में कर रहा हूँ, basically is being run on the federal element. And what that means is, I think कि the provincial tax receipts, even in Sindh, which is the highest, because there's a lot of business there, are a very small proportion to this. I can imagine a very different country, maybe looking like the American fiscal policy, where a lot of the tax is collected at the province level, and the provinces compete in both collection and spend. But because of the dole-out system, I think at this point there seems from this very little interest in doing this. Right? Because not only is most of it coming from the federal, a lot of it is just going out back to the federal as surplus. जो आ रहा है वो भी पूरा खर्च नहीं हो रहा. One of the great tragedies is that we don't even spend the money we have despite all the debt stuff and so on and so forth. ये चीज अगर किसी को समझ आए तो प्लीज मुझे समझाइएगा. This is called state trading. Every province does this. You borrow money at the beginning of the year. You use that to buy food surplus from farmers. जो आपकी established price होती है. At the end of the year, you pay it back to the bank with interest. Right? And so we're stuck in this price control scheme. Again, I'm not sure कि इसकी मैं पूरी economics समझता हूँ, but it struck me how big these numbers were relative to other things. The important thing I will highlight is कि अगर आपने कुछ करना है, if you really do want to do something, the budget seems to suggest the place to do it is in the provinces. The development expenditure in the province is smaller, but in proportion is greater. I think अगर आपने move करना ही है, let's imagine we get these benevolent leaders. I would much rather them be at the provinces, because the levers of change, both constitutionally and budgetary now, are much better there. जो आपका federal budget है, it is full of essentially sort of things that you can't move. Final, and then one more, and then I will end. This will not take this much. Again, this was to me the most interesting things, putting all the 4 budgets together, right, and saying overall kidhar jata. The biggest, clearly, as you've heard, is what I'm calling capital and debt management. Budget mein iske bahut sare naam hai, interesting, but essentially they are all things where you have to pay back, because we are living off, हम अपनी औकात से ऊपर रह रहे. And I say hum because I don't think it's just the government. The most interesting one, which I was very interested in, is something called general public service.
General public service means the cost of running government. The general public service means what MPs get as their fund. General public service means essentially slush fund to nahi kehna chahiye, lekin basically aap usko ek general sa naam de dete hain. Now you can play with this money. And again, look at the proportion. In fact, look at that proportion versus even defense, and then economic affairs, public safety, education. Right? Education and health are here. So this is the net. हम कहते हैं ना कि जी हमारी spending अब province को चली गई है. This is now including that. So my assumption was कि okay, अगर province को चली गई, it will add up to a little bit more than what I was expecting, but I'll talk about this in just a few minutes. This was the current expenditure, that is the development expenditure. For very simple reasons, again, there are people I'm sure here who know this better than me. Current expenditure आप समझ लें कि वो चीज़ है जो आपको किसी को चलाने के लिए करनी है, और development expenditure वो है जो बनाने के लिए करना है. So अगर ये black hole है, तो current expenditure is बिजली का बिल, लोगों की तनख्वाहें, या whatever expenditure जो आपने हर बार करना है. Development is if you are going to get something new, that is capital, right? Put up a building and so on and so forth. So again, for a country, this is the cost of running things. This is supposedly things that you will add so that something new happens, right? So again, look at education, look at health. In some ways, the numbers look good, but compare that, for example, to public sector enterprises. Public sector enterprises, I did not anticipate that adds up as much as about health. Takriban wo equal hai, right? That's why I'm highlighting. I will end with the last slide, which is incomplete. But this I really wanted to put, and I was telling Pervez Hudboy ke, let me see if he is surprised by what I was surprised. Pehle to uske number hi nahi main add. So what I've done here is I only took the education expenses from federal, the capital, the current as well as development, and from each of the provinces. And I started looking at the flow towards primary and secondary, higher and other. Right? I wanted to see कि ये इसकी, I thought कि मुझे थोड़ी सी कोई अंदाजा है कि कैसे खर्च होता. The first real surprise was, वो जो पिछला diagram था, it didn't make sense. मैंने उस article में लिखा भी कि पंजाब के नंबर जो हैं were comparable to Balochistan. ये हो नहीं सकता था. ये कैसे हो सकता है कि पंजाब के नंबर, if this is Sindh, 465 plus 42, how could all of Punjab be 130 plus 60? Right? And I wrote कि ये मुझे number मिल नहीं रहा. It must be somewhere there. Their own number of education is higher. And then I discovered again, 7th layer of documentation, कि what they have done is they've put a lot of the education spending under local government. राइट वो जो ईडीओ बना था ना, एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसके बजट को लोकल गवर्नमेंट में काउंट करके, सो इवन जो हम स्पेंड कर रहे हैं उसको अगर हम लेबल नहीं करेंगे एजुकेशन, सो एज अ पॉलिसी मेजर वी वोंट बी एबल टू sort of follow it as well. I think this document is incomplete because KP numbers still don't make sense to me. My sense is that KP is doing the same thing as Punjab, but I cannot find from their document what that is. The local government number is large, but it doesn't help me tell me कि वो चाहता क्या. मेरी surprise क्या है? And this thing. So मेरी surprise क्या है? And then I promise to shut up. ये तो पंजाब वाला मैंने बता दिया कि वो local government वाला. My surprise was something that I have some interest in, Dr. Saab has a lot of more interest in, which is the higher education money. ये बड़ी अजीब बात है, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं शर्मा के कहता हूँ. My worry has been we are spending too much on higher education, on bad higher education. Which is not that I want to spend less, but the quality of what we are spending, I think sometimes is counterintuitive. कितने hall बनाएंगे, कितनी building बनाएंगे, right? And so on and so forth. But what surprised me, Pervez, was this green is the federal money. Right? What they're saying. These are the 4 provinces. I had not expected that the provincial money going into higher education will add up into that much. As soon as I saw that, I think it started making sense because a lot of these, जो हर रोज एक नई यूनिवर्सिटी बन जाती है,
is actually happening under the provincial higher education commissions. And the extent of that was what surprised me. So I'm sorry for not having some great big revelation here. Lekin I just wanted to share some of the things that I have learned. And as I end, I'll just highlight 5 headlines that I learned that I mentioned in the article. One is, as a Pakistani, it really struck me. In some ways, I can now understand why they are doing things as they're doing, which doesn't mean I think that's the right thing or wrong thing, but the debt trap is so severe कि unless हम कोई तरीका सोचें अपनी औकात में रहने का, we are in very serious. And I think by we, I mean people as well as countries seem not interested at all to do anything on the left side, right, which is cutting those expenses. And somehow हम समझ रहे हैं कि some silver bullet on this side, friendly countries will give more debt. Right? जब हम कहते हैं कि friendly countries will help us, what we really mean is कि they'll give us debt. Or we will somehow find some new tax. Or we will find a silver bullet. There are lots of silver bullets. Actually, मैंने सुपार्को का तो आपको दिखाया ही नहीं. साइंस वाला वो निकल गया. साइंस पे अच्छे खासे पैसे हैं. Sparko has 36 billion this year. Want to guess why? Because उस पे मैंने 4 घंटे ज़ाया किए थे. Because I wanted to find out कि 36 billion का क्या खरीदने लगे. Anyone wants to guess? I think, as far as I can tell, it is the plan to go get Pakistani to the moon. Dr. Saab may know better. But I think they want to make more. ठीक है, हाँ. But the science wala is essentially Suparco 36 billion, the Atomic Energy Commission 25 billion, and IT about 100 billion, because again IT as a silver bullet कि अच्छा हमें अब ये बचाएगा. Right? That is, so we keep finding silver bullets, that's the point. The second is, what is our plan? Our plan is 6 silver bullets. The third headline that hit me was that I knew our development side was constrained. I did not know how constrained it is. Meaning half of what we label as development budget, as someone who's tried to work in development most of my life, I can't recognize as development budget. The fourth is that if you want to do something, as I said, then provinces are probably the place. And finally, the lesson was if you start looking at these budgets together, I don't think I have any solutions, but you do start seeing things better. And this idea of sunshine, if we can understand the data, we can interrogate it better, and hopefully come up to better solutions. So thank you very much for that, and thank you for the time that you've given me. ठीक. तो आदिल, आपने तो बड़े कमाल का काम किया. इसमें कोई नया डेटा तो नहीं था. डेटा तो आपने पुराना ही, यानी सरकारी डेटा सारा लिया, लेकिन उसको एक नए अंदाज में पेश किया. तो चलिए इस बात से शुरू करते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन कितनी अहम चीज़ है. उस लिहाज से हाँ, ये चूँकि आप पहली बार ये कर रहे हैं और पहली बार हम ये देख रहे हैं, और दिस इज समथिंग पायनियरिंग, लेकिन इसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है. इसमें 3D एनिमेशन या एनिमेशन अगर हो, और इसके लेजेंड्स तो हम पढ़ भी नहीं सकते. डॉन में आप कह रहे हैं कि हाई रेजोल्यूशन डाला जाएगा, लेकिन वो भी नहीं पढ़ा जाएगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इतनी बारीकियां हैं उसमें. तो इट कैन बी डन बेटर इन दैट. वो छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है. लेकिन उसके अलावा आपने जो बातें, जो नताइज इससे अखज़ किए, वो बहुत अहम हैं. मैं इनको समराइज यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन एक तो ये कि लोग समझते हैं, आम तौर पर ये समझते हैं कि जो बैरूनी कर्जा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यहाँ जो हुकूमत ने हमसे पैसे लिए हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा है. सो डोमेस्टिक डेट इज़ मच बिगर. जो दूसरा नुक्ता था आपका कि जो भी हुकूमत यहाँ आएगी उसके हाथ तो बंधे हुए हैं. इसमें
بہت کم لچک ہے کہ آپ اپنی اسپینڈنگ بدل سکیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس پر بھی زور دیا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ان مدوں میں ایکچولی خرچ کس طرح سے ہوتا ہے. تو چلیے آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ کیا مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کر؟ نہ، بالکل نہیں ہوا. یونیورسٹیاں تو ہر دوسرے روز کسی شہر میں بن رہی ہیں، اور نہ صرف یہ 2 نمبری ہیں، بعض تو ایسی ہیں کہ ادھر آپ جائیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کا نام کیسے دیا گیا. مثال کے طور پر میں گوادر گیا تھا تو وہاں ایک یونیورسٹی بنی ہے جس کا مقصد ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ دی جائے، اور ادھر مشینیں آئی ہوئی ہیں چائنا سے، آج سے کوئی 3 سال پہلے آئی تھیں، وہ ادھر ہی بند ہیں. ان کے اوپر سے جو غلاف ہیں، پلاسٹک کے غلاف ہیں، وہ بھی نہیں اتارے گئے ہیں. نہ ادھر کوئی پڑھانے والا ہے نہ کوئی پڑھنے والا ہے. اور مزے کی بات ہے اب کوئی پروگرام بھی نہیں ہے کہ اس کو چالو کیا جائے. تو اگر پیسہ اس طرح سے خرچ ہوگا تو بے شک آپ یہ مدیں بناتے جائیں اور یہ دکھائیں کہ ہم تعلیم پر اتنا خرچ کر رہے ہیں. ویسے عادل آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جتنا فی کس ہم خرچ کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر پاکستان میں، وہ کوئی کم نہیں ہے. اتنا ہی خرچہ انڈیا میں ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، نیپال میں ہوتا ہے وغیرہ. لیکن یہاں پھر بات اس پر آتی ہے کہ آپ اس تعلیم سے کس قسم کے ہنر دینا چاہتے ہیں، کیسی تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو ہاؤ یو اسپینڈ از مور امپورٹنٹ دین ہاؤ مچ یو اسپینڈ. اور یہ بات شروع کے دنوں سے صحیح صادق آتی ہے ہم پر. If I might, وہ جو فل برائٹ کی کوٹ ہے اباؤٹ دا ویلیوز کہ اٹس اے مورل ڈاکیومنٹ. ہاؤ یو اسپینڈ if your metric of spending is کہ کتنے PhD نکلے، تو دین یو ول اسپینڈ، جو اس پہ آپ نے بھی بہت لکھا ہے، آن جسٹ گیونگ این انسینٹیو کہ تیزی تیزی سے نکالو. رائٹ. اف یور میٹرک از کہ جی میں نے 10 یونیورسٹیاں اور بیٹر دین 5 یونیورسٹیاں، دین اس میں کوالٹی کا تو کوئی سوال نہیں ہے. سو یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ دیٹ از وائی دیز آر مورل ڈاکومنٹس اباؤٹ آر ویلیوز. کہ اف وی ویلیو کے 5 بڑے فزسسٹ نکلنے، دیٹس اے ڈفرنٹ ویلیو کہ دین کہ تھوک کے حساب سے میں نے کتنی ڈگریاں، کتنے لوگوں نے ماسٹر کر لینا، چاہے ان کو نوکری اس کے بعد ملے کہ نہ ملے. ٹھیک. اچھا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی رقم اس مد میں جا رہی ہے، اس مد میں جا رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں. تو مثال کے طور پر آپ نے دکھایا کہ پینشنز کتنا بڑا حصہ بن رہے ہیں بجٹ کا. لیکن اس کے اندر بھی دیکھا جائے کہ ایک چپراسی کی پینشن کیا ہے، ایک جج کی کیا ہے، ایک جرنیل کی کیا ہے. اب یہاں فرت اللہ بابر تھے کچھ ہفتے پہلے، انہوں نے یہ چاہا تھا کہ وہ جانیں کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، ان کی پینشنز کتنی. اٹ واز ریفیوزڈ آن گراؤنڈز آف نیشنل سیکورٹی. تو یہ جو باریکیاں ہیں ان تک پہنچنا اشد ضروری ہے. یہ موٹی موٹی باتیں، اس میں جتنا چھپایا، یہ عادات جتنا چھپاتے ہیں اتنا ہی بتاتے ہیں. تو برابر کا حساب ہے. وی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ فرام اے بجٹ. اچھا، جو ایک اور، ہاں، جو آپ نے بہت سے سوال اٹھائے اور آپ نے مجھے للکارا کہ بتائیے یہ $30 بلین جو سپارکو کو ملے ہیں، یہ کیا چاند پر جانے کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ چاند پر جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ راکٹ بنانے انڈیا کو مارنے کے لیے اور کچھ نہیں. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اوپر جائیں. ان کی نظر جو صرف اسی کے اوپر اٹکی ہوئی ہے. تو یہ جو غوری اور شاہین وغیرہ یہ جو نارتھ کوریا سے ملے اور چائنا سے ملے تو ان میں یہ کچھ 19-20 کے چینجز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بنا ہوا ہے اور بجٹ پھر اس پر لے جاتے ہیں. تو بنیادی کام ان کا یہی ہے. It might be. Can I make one comment, especially کیونکہ ہم where I am and I'm very excited about being here. ویسے آپ کو جانتے ہیں میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ مجھے کسی طرح آنے دیں اندر. So and especially with this جو ڈیٹا والی بات ہے. آج صبح I was at GIK and I was trying to highlight the same thing. ہم especially to young people, I do think there is more data out there. So بہت اس میں دشواریاں بھی ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں, لیکن جو ہے بھی اس کو بھی ہم پراپرلی اگر کریں تو وی کین انچ فردر. مطلب وہ ملٹری پینشنس کا مجھے جنرلوں کا تو نہیں پتا, بٹ بجٹ ڈاکومنٹ اگین 7ویں طے میں جا کے ملٹری اور سویلین پینشن کو الگ ضرور کر دیتا. سو ان اے وے آئی تھنک دیر از اے ریسرچ ایجنڈا فار ینگ پیپل کہ کم از کم یار جو ڈیٹا ہے اس کو ہم بہتر اگر ناٹ اونلی ویژولائز کریں لیکن انٹیروگیٹ کریں. میرے ایک پروفیسر تھے لیری بیکاؤ ایٹ MIT, ون آف دا فرسٹ پالیسی کلاسز آئی ٹوک. ہی لیٹر بیکیم پریزیڈنٹ آف ٹفٹس, دین ہی بیکیم پریزیڈنٹ آف ہارورڈ. بیچارے کا ہارورڈ والا ٹینیور تو واز ویری ٹربلنگ, ٹفٹس واز ویری گڈ, بٹ ہی واز دا فرسٹ پرسن جن سے میں نے سیکھا دس آئیڈیا آف سنشائن لاز. رائٹ, ہمارے یہاں بھی ہیں اینڈ دے ورکڈ ویل. سنشائن لاز آر کہ گورنمنٹ انفارمیشن ہیز ٹو بی پٹ ان سنشائن, اور سنشائن جو ہے وہ ڈس انفیکٹ کرتی ہے بیکاز اٹ پٹس. سو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اگر وہ گورنمنٹ نہیں بھی کر رہی, آئی تھنک کہ وی ایز اسکالرز اور وٹ ایور شوڈ پش مور آن ڈیٹا, بیکاز ہوپ فلی اس سے کوئی طے نکلے گی, اس سے کوئی اینگل نکلے گا. اینڈ دیٹ از مائی اونلی پلی. ٹھیک ہے, بہت بہت اہم بات ہے آپ کی. مثال کے طور پر اگر کوئی ایڈوکیشن کے اوپر ماسٹرز تھیسس لکھ رہا ہے یا PhD تھیسس لکھ رہا ہے, اپنی یونیورسٹی میں جائے اور پوچھے کہ یہاں اخراجات کن کن چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں, وہ ایک ڈاکیومنٹ تیار ہو جائے, وہ ایک بڑی بہترین تھیسس بن جائے گی. تو شفافیت اسی طرح سے آتی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں, اور ڈیٹا تو آپ کو مل جائے گا. آپ رجسٹرار کے دفتر میں چلے جائیں, پتہ نہیں ہمارے رجسٹرار شاید نہ دیں, لیکن پھر بھی آپ یونیورسٹی کا بجٹ ڈاکیومنٹ تو حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پھر آپ یہ نتائج اخذ کریں. تو یہ جو آپ نے ایک بہت بڑے اسکیل پر کیا, پورے ملک کے لیے کیا, ہم اپنے مختلف اداروں میں اس طرح کی جو مائکرو جو ڈیٹا ہے اس سے لے کر ادھر کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں, ادھر کے فلو ڈائیگرامز بنا سکتے ہیں. سو یس, آئی تھنک اٹ از ویری ویلیوبل. امپیریکل انالیسس جو ہے, آئی تھنک صرف بجائے سلوگن انالیسس کے, اٹ پشز دا ڈسکورس. یس, ایبسلیوٹلی. اچھا, ایک اور بات جو آپ نے کی بڑی اہم ہے, اٹس پریٹی آبویس لو. دیکھیں پاکستان ایڈمنسٹریٹولی تو اٹس اے نائٹ میئر. یہ 250 ملین کا ملک ہے, صرف 4 صوبے ہیں. اچھا, اب شہروں کو دیکھ لیجئے. کراچی شہر جس کی آبادی 25 ملین کے لگ بھگ ہے, وہ تو کئی ملکوں سے 3-4 گنا بڑا ہے شہر. اس کے اندر 3 اسرائیل آپ فٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی اپنی ریونیو جنریشن کوئی نہیں, اس کو سندھ گورنمنٹ سے لینا پڑتا ہے. اب اس شہر کو آپ مختلف حصوں میں بانٹیں اینڈ لیٹ دیر بی لوکل باڈیز وچ ڈٹرمن لوکل نیڈس, کہ ہمیں ادھر اسکول چاہیے, ادھر سڑک چاہیے, ادھر صفائی کا انتظام کرنا ہے, ادھر صاف پانی کا ویسٹ ڈسپوزل وغیرہ, لیکن ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہیں ہی نہیں. So what is the mayor of Karachi doing? He can't do anything. His hands, there is no revenue that is negligible revenue that is coming to him.
اچھا یہ اسی بات کو آپ تھوڑا آگے پہنچا سکتے ہیں. تو لوگوں نے یہ تجویزیں دی ہیں کہ پاکستان میں 4 صوبے نہیں 40 ہونے چاہیے, 50 ہونے چاہیے. یہ اتنا بڑا ملک ہے تو ایڈمنسٹریٹولی, پولیٹیکلی نہیں, ایڈمنسٹریٹولی انتظامات, بہتر انتظام کی غرض سے یہاں پر نظام کو لوکل لیول پر لے کر جانا ہے. تو 18th امینڈمنٹ کو بڑھا کر آپ 28th امینڈمنٹ کر دیں اور اس طرف جائیں تو بہت بہتر ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں بڑے عرصے سے, آئی تھنک سنس وی فرسٹ میٹ 30 whatever years ago, I have been a proponent, like many people, میں کوئی اکیلا نہیں ہوں, بہت سارے. I think one of the best ideas جو تھا ڈاکٹر محبوب الحق many years wrote about this. I wrote separate, I have always argued کہ دیکھو 8 بنانے تو آسان ہے, ہر صوبہ 2 میں آپ آرام سے نیچرلی کر سکتے ہیں, اس کی کلچرل سگنیفیکنس بھی ہو سکتی ہے. ہز آئیڈیا واز ویری انٹرسٹنگ. ہز آئیڈیا واز وچ ہی پروپیگیٹڈ بٹ نیور کوڈ پش, کہ آپ ہر ڈویژن کو, اس زمانے میں ڈویژن کم ہوتے تھے, ہر ڈویژن کو پروونشل کر دو. اینڈ اس کا امپیریکل بیسس یہ تھا کہ جب ڈویژن بنتا ہے, آپ میں سے مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے, کئی بار ڈویژن بنے, جب بھی ڈویژن بنتا ہے تو ایک ڈویژن اسپتال ہونا ضروری ہوتا ہے, ایک ڈویژن میں ایک ڈگری کالج ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کا جو ڈسٹنس ہے بٹوین شہری اینڈ دا ڈیسیژن میکر وہ کم ہو جاتا ہے, ایکچولی فزیکل ڈسٹنس کم ہو جاتا ہے. وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے, وہ آپ کو کہیں روک سکتا ہے. وہ جس طرح دیکھیں نا, جو پنجاب کا گورنر ہوتا ہے وہ لاہور میں پارٹلی اس لیے فوکس کرتا ہے کہ وہ جس کھانے پہ جاتا ہے وہاں کوئی کہتا ہے دھند ہے کچھ کرو. جو ملتان والا ہے وہ دور بیٹھا ہے. سو آئی تھنک یہ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے ایسے سوالات میں ہیں جو اس کی اٹ ہیز اسٹک ان ٹو دس بیڈ پولیٹیکل سائیکل, جس میں ہمارا ڈسٹرسٹ اس کو نکالتا نہیں ہے. بٹ دس آئیڈیا کہ یہ ای یو والے اس کو سبسیڈیارٹی کہتے ہیں کہ دی لوکس آف ڈیسیژن میکنگ شوڈ بی ایز کلوز ٹو دا پیپل دا ڈیسیژن افیکٹس. تو آئی تھنک یہ جو لاجک ہے اس کو آپ لوکل گورنمنٹ کہیں چاہے آپ سے ڈویژن کہیں, لیکن یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. ناٹ اونلی آپ کراچی کی بات کی, لیکن آپ پنجاب کے سائز دیکھ لیں ان پاپولیشن, تو پنجاب کا سائز ان پاپولیشن از ناٹ اونلی لارجر دین مینی کنٹریز, اٹ از لارجر دین مینی لارج کنٹریز. ایبسولوٹلی. آپ نے ڈسٹرسٹ کا لفظ استعمال کیا. ہاں, لوگوں کو ریاست پر اعتماد نہیں ہے, وہ اسی لیے ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں. اور اب ہم نے یہ دیکھا حال میں پچھلے بجٹ میں کہ ایم این ایز پر کی تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوا. یہ ایک ایسا ملک ہے جو شدید بحران کا شکار ہے, جو دنیا جہاں میں بھیک مانگتا ہوا پھر رہا ہے, اینڈ یو آر گیونگ اے ہیوج انکریز ان دا سیلریز آف سم آف دا ریچسٹ پیپل ان پاکستان. تو اس سے تو ایک بڑی بددلی پھیلی ہے. اور پھر جو صرف ایم این ایز کی بات نہیں ہے, حکومت نے اپنے اوپر بھی زیادہ خرچ کرنا شروع کیا, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں کنگال ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی ہارڈ شپ الاؤنس اب دیا گیا ہے 25% کا, نہیں 20% کا سرکاری ملازموں کو. بٹ وائی دیم, جو بیچارے عام لوگ ہیں ان کو تو مہنگائی سے کوئی ریلیف نہیں ملی. یہ مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے ان کو 20% مزید دے دیا گیا, لیکن عام لوگ تو اس سے زیادہ متاثر ہوئے. سرکاری ملازم تو ہمیشہ خوشحال ہوتا, اس کو پینشن ملتی, اس کو مکان اکثر مل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کو ملتا. عام لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اعتماد کو مزید کم کرتی ہیں. ایک اگر اجازت دے اعتماد والی بات, یہ جو ٹرسٹ والا چیز ہے از ون آف مائی بیئر بگز اور واٹ ایور آپ اس کو کہہ لیں, اینڈ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ جو سرکار کا. لیکن آئی تھنک یہ جو اعتماد والا مسئلہ ہے یہ سرکار سے بہت بڑا ہے, یہ سوسائٹل ہے. مجھے اعتماد نہیں ہے کہ دوسرا ڈرائیور سڑک پہ گاڑی ٹھیک چلائے گا, تو جب میں افورڈ کر سکتا ہوں ڈرائیور رکھ لیتا ہوں. مجھے اعتماد نہیں ہے کہ پولیس والا میری حفاظت کرے گا, میں چوکیدار رکھ لیتا ہوں.
مجھے اعتماد نہیں ہے کہ میں جب جاؤں گا اپنا بل پے کرنے تو میں لائن میں کر کے کر دوں گا, اس لیے میں کسی کو چائے پانی دے کے کر دیتا ہوں. آئی روٹ اے شارٹ پیس کے ونس, اس کا ٹائٹل تھا, فرانسس فوکویاما کی ایک کتاب ہے ٹرسٹ, آئی تھنک بڑی مشکل کتاب ہے. ٹرسٹ ایز سوشل کیپٹل. ہاں, بٹ آئی تھنک اٹ از ہز بیسٹ بک. اٹ از اے بورنگ ریڈ بٹ اٹ از اے گڈ بک. تو کبھی آپ کو موقع ملے. بٹ آئی روٹ اے شارٹ پیس انسپائرڈ بائی دیٹ کالڈ وائی پاکستانیز ڈونٹ اسٹینڈ ان لائن. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے میں کوئی جبلی قسم کا مسئلہ ہے. آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ میں جہاز میں چڑھتا ہوں بوسٹن سے, ادھر ایک لائن ہوتی ہے, میں اس میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اس کے بعد میں یا بوسٹن سے ادھر نہیں آتا, لیٹ سے لنڈن سے چلتا ہوں پاکستان کی فلائٹ پہ, اور دوسرے بھی پاکستانی ہوتے ہیں, لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم گیٹ پہ پہنچتے ہیں. گیٹ پہ اب ایئر لائن والے اپنے وہ کہتے ہیں کہ جی 90 سے 80 تک والے آ جائیں, لیکن ہم سارے آ جاتے ہیں. رائٹ. کچھ پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہوں ابھی بھی ٹھیک ہوں. پھر ہم اسلام آباد اترتے ہیں, اور ہم سارے کے سارے جو ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, ایک پہ لکھا ہوا ہے فارنرز اونلی, میں کبھی اس پہ پہنچ جاتا ہوں. ایک پہ لکھا ہے ڈپلومیٹس اونلی, میں اس پہ پہنچ جاتا ہوں. بٹ جوکس اپارٹ, آئی تھنک دا ریزن از کہ جب مجھے یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ لائن میں کھڑے ہوں گے, تو میرا ریشنل لاجیکل ریئیکشن یہ ہے کہ اچھا وہ تو نہیں ہوں گے اس لیے ان سے پہلے میں نہ ہوں. اور آپ کا ازمپشن یہ ہے بیسڈ آن امپیریکل جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نہیں کھڑا ہوں گا. سو دس ٹرسٹ کی جو سوشل کاسٹ ہے, جو فوکویاما والی بات ہے, یہ بہت ہائی ہے. اگر ہم کبھی بیٹھنے کی کوشش کریں کہ دوسرے کو ٹرسٹ نہ کرنے کی جو ہم قیمت دیتے ہیں, ہمیں دیوار بنانی پڑتی ہے. میں پہلی بار جب بالکل نئی نئی اپارٹائڈ ختم ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ, آئی ریئلائزڈ فار دا فرسٹ ٹائم کہ دیوار بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ساری عمر میں دیواروں والے گھروں میں رہا تھا. دیوار جو ہے وہ کسی کو باہر رکھنے کے لیے نہیں ہوتی, اپنے آپ کو اندر رکھنے کے لیے ہوتی ہے. رائٹ. دیز آر انسٹرومنٹس آف ڈسٹرسٹ, اور انسٹرومنٹس آف ڈسٹرسٹ کی ایک سوسائٹل کاسٹ ہوتی ہے. اس میں ڈرائیور کی کاسٹ ہے, وہ رشوت کی کاسٹ ہے, مختلف چیزیں ہیں. آپ اگر ایک امیجن کریں ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہم ٹرسٹ کرنے لگیں, مطلب یہ نعرے کی بات نہیں ہے, تھنگز ول ہیو ٹو ہیپن, بٹ a lot of other costs go down. آئی تھنک دیٹس ایکسیڈنگلی امپورٹنٹ. دیکھیے پاکستان میں کوئی بڑی کمپنیاں نہیں ہیں جیسا کہ باقی دنیا میں ہے. گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, چلیے وہ تو بہت آگے کی بات, لیکن جو جنرل الیکٹرک وغیرہ, یہاں جو بھی کمپنیاں ہیں وہ خاندانی ہیں. تو حبیب اور داؤد اور نشاط اور وغیرہ وغیرہ, یہ تو یہ لوگ صرف اپنے خاندان والوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا وہ پیسے ہم سے چوری کر کے لے جائے گا. دیر از ناٹ انف ٹرسٹ. تو ٹرسٹ کیپٹل میکس ٹریڈ پاسبل. ٹرسٹ کیپٹل میکس انڈسٹری پاسبل. اور یہ جو پورا سوشل اسٹرکچر ہے یہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اس صورت میں پہنچا ہے. تو اب یہ کیسے بدلا جاتا ہے مجھے نہیں پتا. اس کی بھی شاید کوئی مثالیں ہوں تاریخ میں. فوکویاما اس کی بات نہیں کرتا. میں نے کتاب پڑھی اس خیال سے کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ اس دلدل سے کیسے نکلا جائے, وہ اس نے نہیں کیا. نہیں, وہ ویریفائی کی بات کرتا ہے, بٹ یو آر رائٹ. بٹ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کیسے نکلتے ہیں, لیکن آپ آئی تھنک اسمال تھنگز ایڈ اپ. کہ اب آپ دنیا میں ہیں, آئی مین آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, دیر آر شاپس آپ جائیں اس میں کوئی اندر ہے نہیں, چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے اپنا کارڈ لگایا, آپ اندر گئے, آپ نے چیز لی, اس نے اے آئی سے آپ کو میچ کر لیا ہے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ, اینڈ یو آر چارجڈ. ناؤ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ٹرسٹ ہیں, جس طرح ایسکرو ہوتا ہے بینکس میں, دے یو نو, سو اے لاٹ آف دیز ٹیکنالوجیز آر آلسو گوئنگ ریکوائر دیٹ سارٹ آف ویریفیکیشن. سو آئی ڈونٹ نو دی آنسر, بٹ آئی ڈو تھنک کہ ٹرسٹ, ایز یو آلسو سے, ایک بہت اہم عنصر ہے. اور دس از ناٹ اے مورل ایشو, دس از ناٹ اے مورل ایشو, اٹ از اے ہیبٹس آف ڈوئنگ تھنگز اینڈ ریڈیوسنگ. مثلاً ہم اپنے اداروں میں, یونیورسٹیوں میں, اداروں میں, بینکوں میں
the rules are made for the person جس کو آپ assume کر رہے ہیں کہ وہ چوری کرے گا. ایز اپوز ٹو دا رولز آر میڈ کہ موسٹ پیپل نہیں کریں گے, اور جو چوری کریں گے ان کی ہم ایک کاسٹ رکھ لیں گے, یا ہم کوئی ایک ایسی ویریفیکیشن کر لیں گے کہ ان کو ہم پکڑ لیں گے, کہ جو شاپ لفٹر ہے اس کو ہم پکڑ لیں گے, بٹ آر مین پرائیورٹی از دا کسٹمر ہو ول پے. وی اسینشلی میک اے لاٹ آف رولس بیکاز دیر از لیک آف ٹرسٹ. میں ہماری کوئی اچھی بری کی بات نہیں ہے, کیونکہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا اس کی ایک قیمت ہی ہے کہ رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اسیوم کر لو کہ ہر ایک چوری کرے گا. عادل, مسئلہ اس سے کچھ زیادہ گھمبیر ہے. تو دیکھیے, ہماری تعلیم کی تباہی اسکول میں شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ یہاں اسٹوڈنٹس چیٹ کرتے ہیں. امتحان میں وہ یا تو پرزہ لے کر آتے ہیں, یا آج کل وہ اپنے فون سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. پہلے تو ایسے نہیں ہوتا ہے, پہلے وہ پرزے لے کر آتے تھے, کارتوس کہتے تھے اس کو اس زمانے میں. ہاں, بوٹیاں بھی کہتے ہیں, بالکل. لیکن اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. سماج کے جو اپنے اقدار ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ طے کرتے ہیں کہ یہاں چیٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. ماں باپ تو کہتے ہیں بھئی تم کو آگے پڑھنا ہے تو اگر یہ کر لیا تو کیا حرج ہے اس میں. اچھا, لیکن روز نماز کا وہ پابند رہتے ہیں, اس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. تو وی آپریٹ آن اے ڈیول سسٹم. ہم سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں دس از اے پرابلم آف اے ریلیجیس سوسائٹی, کہ یہ 2 نمبری کام کر لو, اور دکاندار اکثر یہ کرتے ہیں, لیکن ساتھ حاجی بھی ہوتے ہیں, تو یہ پھر ہمیں ایک اور طرف لے جاتا ہے. تو اینی وے, میرا خیال ہے کہ بہت کچھ اب کہا جا چکا ہے, تو اب یہاں بہت سے لوگوں کے سوالات ہوں گے, اور جو آپ کی پریزنٹیشن سے متعلق ہے. پرویز ہود بھائی صاحب, میرا نام عبداللہ سولنگی ہے, میں کراچی سے آیا ہوں. اچھا, یہ جو صوبے بنانے کا آج آپ نے جو بات کی نا, میرا خیال ہے یہ سیاسی ایشو ہے اور یہ متنازع ایشو ہے, اور آپ کم از کم اس پلیٹ فارم کو نا متنازع نہ بنائیں, یہ ایشو چھیڑ کے نا, یہ میرا کہنا ہے. نہیں, متنازع کیا, دیکھیے سندھ کی آبادی کتنی ہے, کوئی 40 ملین ہوگی, نہیں اس سے بھی زیادہ. ہاں, تو اس میں تو 2-3 ملک آ سکتے ہیں, 3-4 ملک آ سکتے ہیں. اب ان پر ان کی ایڈمنسٹریشن کیسے کی جائے, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ سڑکیں کہاں بننی چاہیے, ویسٹ ڈسپوزل کیسے ہو, پانی کا بندوبست کیسے کیا جا سکے. وہ فیصلے تو یہاں پنجاب میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتے نا, نہ ہی زرداری وہاں بیٹھ کر یا بلاول بھٹو یہ طے کر سکتا ہے کہ ادھر پانی کی ضرورت ہے اور ادھر کم ہے. تو اسی لیے جتنی ڈی سینٹرلائزیشن آپ کریں گے اتنا ہی سندھ کے لیے کیا پورے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. ہاں, اگر اہل اقتدار اس سے چڑھتے ہیں تو چڑھنے دیں, ہمیں کیا اس سے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے. اٹس اے پلیجر ٹو سی یو آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. اچھا سر, ایک تو ہمارے یہاں میرا خیال ہے انکلوسیو سوسائٹی اور پلورلسٹک سوسائٹی, اس سے ہم دور ہوتے گئے ہیں. باقی معاشرے شاید قریب آتے گئے اس کے, کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. کہ ڈاکٹر سلام از دی اونلی پاکستانی ہو گاٹ اے نوبیل پرائز ان فزکس, اس کو ہم اون نہیں کرتے. ملالہ کو ملا, اس کو بھی ہم اون نہیں کرتے. تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے, عاطف میاں سعودی عرب کو ایڈوائز کر سکتا ہے, پاکستان کو ایڈوائز نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی فرحت اللہ بابر کی, انہوں نے سر 2017 میں سینٹ میں یہ کوشچن پوچھا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ میجر جنرل اس سے اوپر کے عہدیدار جو ہیں ملٹری کے, ان کو کیا مراد ملتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ. تو اس کا اب تک جواب نہیں آیا. وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اس کے بعد کئی دفعہ سینٹ بھی بدل گئی ہے. یار آئی مین آئی ڈونٹ نو کہ اس میں سوال جواب والا کیا ہے. آئی مین آئی تھنک یو آر رائٹ آن مینی تھنگس, کہ ہم شاید یقیناً ہم جو ہے
نہیں اپریشیٹ کرتے. اچھا باقی بھی کافی ایسے ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, یہ ہم ذرا ضرورت سے زیادہ ہیں. اینڈ آئی تھنک عاطف کا از ایگزیکٹلی اگین دا سیم. ڈاکٹر صاحب میننگ ڈاکٹر سلام کا جو ہمارے سامنے ہے دی وے. آئی ڈو تھنک میں تھوڑا سا ڈر کے بول رہا ہوں بیکاز ڈاکٹر ہودبوائے از دی ایکسپرٹ آن دس. وائل دیٹ از ٹرو, آئی ڈو تھنک, اینڈ پلیز چیک می اف آئی ایم رانگ, اب میں بہت ڈر کے بول رہا ہوں, لیکن آئی بلیو دس, ڈاکٹر سلام اسٹل ریمینز دی آئیکن آف ایجوکیشن انٹلیکٹ فار مور پاکستانیز. رائٹ, جن کے پاس جو ان کو دبانا چاہتے ہیں, جو قبر پہ جا کے ہمیشہ وہ کاٹ دیتے ہیں, ان کے پاس جو ٹولز آف وائلنس ہیں, ان کے پاس جو ٹولز آف وائلنس ہی آپ کہہ لیں, دے آر مچ اسٹرانگر. لیکن اگر آج بھی آپ جب پش کرتے ہیں تو نام ڈاکٹر سلام کا ہی آتا ہے. سو ان اے وے آئی تھنک دیر از دی ادر ڈاکٹر سلام اسٹوری وچ از کہ ڈسپائٹ دی اماؤنٹ آف ایفرٹ دیٹ ہیز بین پٹ, آپ یو آر اسٹل آسکنگ دس کوشچن, بٹ آئی ڈیفر ٹو ڈاکٹر ہودبوائے. دیکھیے فرق تو پڑا ہے نا. آپ عام لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ عبدالسلام کون تھا, نہیں پتا ہوگا, عام اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوگا. یہ میں نے دیکھا ہے, میرے اپنے تجربے میں یہ ہے, میرے اپنے تجربے میں ہے, لیکن شاید وہ کافی نہیں ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ عام لوگ پاکستان میں, عام اسٹوڈنٹس, چلیے فزکس کے اسٹوڈنٹس, کیا ان کے نام سے واقف ہیں کہ نہیں؟ آئی ڈونٹ نو, یو شوڈ ایکسپلور دس فار یور سیلف. I defer to you, جی. My name is Sania Panizai. Recently, I completed my MPhil in Public Policy from Pakistan Institute of Development Economics, PIDE. Previously, I have a 5+ year experience in academia. So, as far as nowadays, I am exploring. جیسے آپ نے کام کیا تو میں بھی گورنمنٹ کے بجٹس کو ایکسپلور کر رہی ہوں. So, when I unlock the debts of our government, that continuously ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیفیسٹس پہ رن کر رہی ہے. اور when you look at the expenditure side, مطلب ہم ریونیو پہ تو فوکس کر رہے دیٹ وی ہیو ٹو انکریز دا ٹیکس بیس, وی ہیو ٹو کلیکٹ مور اینڈ مور ٹیکس, لیکن ایز فار ایز ایکسپینڈیچر سائڈ ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ ہمارے اتنے اخراجات ہو کیوں رہے ہیں, اینڈ اٹ از کنٹینیوسلی انکریزنگ. کرنٹلی آج ڈان نیوز پیپر میں آرٹیکل آیا تھا کہ گورنمنٹ کے سم ہاؤ دے آر کلیمنگ کہ اکانومی از آن دا وے آف اسٹیبلائزیشنس, لیکن انہوں نے کہا دیز آر اونلی کوئک فکسرس. نہ ہماری اکانومی میں کوئی گروتھ ہو رہی ہے اور نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وین یو لک فرام اکنامک پرسپیکٹیو, ڈیولپمنٹ کے 2 اسپیکٹس ہیں, ایک آپ کا کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے, ایک آپ کا ہیومن کیپٹل ہے. جیسے ہم نے ایجوکیشن کی بات کی کہ ہم ایجوکیشن کی اسپینڈنگ پہ افسوس تو کر سکتے ہیں کہ بجٹ میں اتنا تھوڑا سا ہے, لیکن جو اتنا تھوڑا سا بھی ہے وہ اسکلس کیپیبلٹیز کے حساب سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. وی آر ایکسپینڈنگ آور یونیورسٹیز, آور ہائر ایجوکیشنز, بٹ وی آر ناٹ اکوپنگ آور اسٹوڈنٹس ٹو دا اسکلز دیٹ آر ڈیمانڈز ان دا کرنٹ سینیریو. اور ایز فار ایز یور کوشچن ریلیٹڈ دا ٹرسٹ, تو ایز اے اکیڈمیشین جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہم اپنے بچپن سے اپنے بچوں کو ایک ریس میں لگا دیتے ہیں کہ یہ جو تو ہے, تو یہ بندہ جو ہے تمہارے ساتھ بیٹھا ہے, یہ تمہارا کمپٹیٹر ہے, اٹ از ناٹ سم ون کہ جس کی تمہیں ہیلپ کرنی چاہیے. تو وہاں سے ہی ہم ایک دوسرے سے ڈسٹرسٹ ہو جاتے ہیں کہ وی آر ان دا ریس اگینسٹ ایچ ادر, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ ود ایچ ادر. تو وہاں سے ہمارے مورل ویلیوز بلڈ ہونا بند ہو جاتے ہیں, وچ accumulates into much greater disasters in our later lives. Thank you. I think there's a lot of value in it. میری اپنی ٹینڈنسی مورل آرگومنٹ سے تھوڑے دور رہنے کی ہوتی ہے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک یو ٹرن سوسائٹیز بائی آئی مین امریکہ بھی بڑی کمپیٹیو سوسائٹی ہے, لیکن ایک سینس ایک وقت آ جاتی ہے کہ میں اس لیے نہیں ٹرسٹ کر رہا کہ مجھے شکیل بڑا پسند ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہو جائے گی جب ہم دونوں جو ہیں ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھول لیں گے. سو دیر آر ویری گڈ میکنزمز. آپ گھر بیچتے ہیں فار ایگزامپل بہت سے ملکوں میں, تو آپ
آپ خریدنی ہے میں بیچ رہا ہوں, رائٹ. اب اس میں بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں کہ ٹرسٹ جو ہے وہ کہیں ختم ہو جائے گا, کوئی چیز صحیح نہیں نظر آئے گی, جو جھگڑے ہوتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں. ایک اسکرو اکاؤنٹ از اے میکنزم کہ آپ نے جو ہے اس میں پیسے ڈال دیے جو اس کی قیمت ہے, لیکن میں وہ تب تک نہیں لوں گا جب تک آئی ہیو ڈیلیورڈ what I had promised to deliver. So what I'm saying is trust but verify. Even in societies جو بہت competitive ہیں اس میں بھی میکنزم ہو سکتا ہے, بٹ دیٹس اے سسٹم تھنگ. جو آپ کی بجٹ والی بات ہے, ابھی عاطف میاں کا ذکر ہو گیا, ہی از دا سارٹ آف ورلڈ ایکسپرٹ آن دس, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اسٹیپ آن دیٹ. ایز آئی سیڈ میرا یہ انٹرسٹ ہے, بٹ دس از ناٹ مائی پرائمری ایریا. لیکن ون آف دا تھنگ اباؤٹ ڈیٹ از کہ ڈیٹ ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹ ہمیشہ بری چیز ہو, اور ڈومیسٹک ڈیٹ بھی ضروری نہیں ہے کہ بری چیز ہو. امریکہ از دا بگیسٹ ڈیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ وچ از برا, لیکن اس کے دوسرے مسائل ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ ڈیٹ کیوں لے رہے ہیں. دیکھیں نا, میں اگر ڈیٹ لے رہا ہوں ایک گھر کے لیے, اینڈ سو آئی ہیو سم پلان کہ میں اس کے انٹرسٹ دینے کے باوجود وین آئی پے آف تو جو مجھے ویلیو ملی ہے وہ زیادہ ہوگی, رائٹ, دین جو میں اگر اس کا کرایہ دیتا رہوں یا جو بھی ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے سائیکل میں آ جائیں انڈیویجولی اور ایز اے سوسائٹی جہاں آپ ڈیٹ پے آف کرنے کے لیے ڈیٹ دے رہے ہوں, رائٹ, دیٹ از واٹ از ٹربلنگ. دیکھیں نا, اگر تو میں ڈیٹ لے رہا ہوں ڈیولپمنٹ میں بھی, اگر میں کھول کے بات کہتا ہوں, آئی ایم این انوائرمنٹ پرسن, سو آئی شوڈ بی ویری ہیپی کہ اگر انوائرمنٹ پہ پیسے خرچ ہوں. آئی گیٹ ویری ورڈ جب میں سنتا ہوں ناٹ اونلی آور اون کنٹری بٹ ادر کنٹریز کلائمیٹ کے لیے ڈیٹ لے رہی ہیں, بیکاز آئی کین ناٹ سی کہ وہ جو ڈیٹ میں نے لیا ہے وہ ویلیو جنریٹ کرے گا جس سے میں پرنسپل پلس انٹرسٹ کسی وقت پے کر سکوں اینڈ سوسائٹی از بیٹر آف. سو وٹ آئی ایم گیٹنگ ایٹ از, اور آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ڈیٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے ان پالیسی, ڈیٹ از کین بی اے یوزفل تھنگ, لیکن ہم اس سائیکل میں آ گئے ہیں کہ ہم اب قرضہ دینے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں. اور قرضہ لے رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مصرف کیا ہے. اسلام آباد کو دیکھتے ہوئے یہاں جو سڑکیں بن رہی ہیں, فلائی اوورز بن رہے ہیں, پورا سرینا چوک انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چلیے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن تو ایک طرف, لیکن اور گاڑیاں آئیں گی تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر مزید سڑکیں بنانی ہوں گی. آپ کا جو آپ کی زرعی زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے, کانکریٹائزیشن بڑھ رہی ہے, اور یہ ہم قرضہ لے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس سے کوئی پیداوار میں اضافہ ہوگا. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تولیہ چادر بیچنے پر ہے. ٹیکسٹائلز از $18 billion آئی تھنک, اور اراؤنڈ دیٹ. ٹوٹل ایکسپورٹس ہمارے کوئی 25 بلین ہے, جس میں سے تولیہ چادر 18 ارب ڈالر ہے, بلین ڈالرز ہے. اب ملک اس طرح سے تو نہیں چل سکتا نا. آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایکسپورٹس کیا ہیں, ہیوی مشینری, الیکٹرانکس, سافٹ ویئر فار انڈیا واز $180 billion, 10 times more than this $18 billion جس کا میں نے ذکر کیا. اور یہ چیز کہاں سے آتی؟ یہ کھوپڑی کا استعمال ہے, this thing over here. اور وہ چیز, اس چیز کی کمی ہے یہاں پر. مائنر پروپوزل اگین, سم ٹائم اسمال تھنگس وہ نج جو ہوتا ہے وہ نج کرتا. اگر ہم کم از کم ڈیٹ کو ڈیٹ کہنا شروع کر دیں, دوست ممالک ہماری مدد نہیں کرتے, ہمیں ڈیٹ دیتے ہیں, کچھ سوچ کے دیتے ہیں, ایٹ لیسٹ لیٹ سے دیٹ, رائٹ. یہ میں نے ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہے, وہ گاؤں میں کہتے ہیں جی اے بینک دی روڈ ہے, میننگ ورلڈ بینک. وہ روڈ بینک کی نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ نے قرضہ لیا. سو آئی تھنک اگین, چاہے آپ جرنلسٹ ہوں, چاہے آپ اسکالر ہوں, ایکیڈیمک ہوں, وٹ ایور, جسٹ کالنگ تھنگس بائی واٹ دے آر ایٹ لیسٹ ایک کلیئرٹی لاتا ہے ان ڈیسیجن میکنگ. اینڈ ڈیٹ کے بارے میں ایٹ لیسٹ کم از کم بات تو کوئی شروع ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, میرا نام اکرام رشید ہے, میں ایکس انٹرنیشنل بینکر ہوں, ٹرنڈ بزنس مین ان پاکستان. میں نے باہر کی دنیا میں کوئی 8-10 ملکوں میں کام کیا. پاکستان آیا, پاکستان آ کے انڈسٹری لگائی, پاکستان آ کے انڈسٹری لگائی, ساری چیزیں دیکھیں. جو آپ نے باتیں کہی ہیں بہت
اس میں حقیقت ہے. میں نے پچھلے 30 سال میں صرف یہاں قرضہ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اوپیکس اور کیپیکس, ہماری آپریشن کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, کیپیکس ہمارا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں آئی ہیں, وہ آتی نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مشینری کا بازار میں پڑی ہے آ کے, اس کا پلاسٹک تک نہیں اترا. وہ ہماری کاسٹ میں آ چکی ہے چیز. ایک گھر میں آپ فرنیچر لگا لیں, سب کچھ لگا لیں, مگر اس میں گھر میں بیٹھ کے کوئی کام نہ ہو تو وہ گھر زنگ لگے گا. ہماری بد نصیبی یہ رہی ہے ساری. آپ کی جو فگرز میں دیکھ رہا تھا پروونسز کو جو شیئرز دیے گئے ہیں, ہمارے یہاں بینکوں نے کیا کیا, جو آپ نے رائٹلی کہا کہ جنہوں نے بینک کے سٹاکس رکھے ہیں ان کے پروفٹس بن گئے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ بینکوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو اگنور کر دیا. انہوں نے کہا 4% کاسٹ ہمارا اسپریڈ ہے, اتنے پیسے ہم نے اپنے ڈپازیٹرس کو دینا ہے. سارے لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے بلینز آف روپیز, ایک پلازا, ایک 100 کروڑ کا پلازا بیچ کے بینک میں رکھ دیا. 24% تک آپ کو ریٹرن مل رہا تھا اس پہ. دنیا میں اتنا ریٹرن کہاں ملتا ہے؟ وہ بینک نے جا کے سینٹرل بینک کو دے دیا, ڈیٹ دے دیا ان کو, وہاں سے 4% کا اسپریڈ لے کے کماتے رہیں. اور وہ پیسہ جہاں انڈسٹری میں جانا چاہیے تھا, جہاں چھوٹے ایس ایم ایز کو دینا چاہیے تھا, وہ انہوں نے نہیں دیا. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بجٹ کی, کہ ایک بجٹ ہوتا ہے, جب آپ ڈیٹ لیتے ہیں آپ کو اپنے اینڈز میٹ کرنے ہوتے ہیں. ایک عام کسٹمر جاتا ہے بینک کے پاس, وہ آپ کو کہتا ہے جی کیش فلو لے آئیں اپنا, کہ آپ کیش فلو کیا شو کر رہے ہیں, کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے اس کا. وہاں اتنی چھوٹی لیول پہ تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے. انفارچونیٹلی اس ملک میں اس لیول پہ کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. ہمارا پینشن فنڈ جو ہے, پینشن, دنیا میں پینشن فنڈ انویسٹ کیے جاتے ہیں, اس پہ ریٹرن آتے ہیں, اسی سے پینشن دی جاتی ہے. ہمارے یہاں پینشن فنڈ گورنمنٹ آف پاکستان کا, آئی واز ٹاکنگ ٹو پیپل ایٹ دی ورلڈ بینک ابھی کوئی 6 مہینے پہلے, وہ پریشان تھے. وہ کہتے تھے آپ کا جو پینشن فنڈ ہے سرکاری ملازمین کا, وہ ڈیفنس کے بجٹ کے برابر پہنچ گیا ہے. دے ڈونٹ نو کہ اس کو کہاں سے لے کے آئیں گے. تو یہ جو ہم لوگ, یہ جو آپ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, ہمیں اس کو ڈاکومنٹ کر کے اس کو کہیں بات کرنی چاہیے کسی سے کہ پینشن فنڈ گورنمنٹ آف پاکستان میں لوگوں کو پینشن دیے جا رہے ہیں. کس بات کی پینشن دے رہے ہیں سرکاری ملازم کو؟ اس کو میڈیکل فری ملتا ہے ساری زندگی, اس کے وہ گھر سے اگر دفتر سے بھی جاتا ہے اپنے تو 2 پیپر بھی لے جاتا ہے اٹھا کے. جس کا جس لیول کا کرپشن ہے, 2 بال پین لے جائے گا. بیوروکریٹس کی گاڑیاں چل رہی ہیں, پیٹرول کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ سارے حساب کم کرنے چاہیے. نہیں, I agree جی. That is why I was saying کہ وہ جو لیفٹ سائڈ ہے, جی بالکل, وہ ختم نہیں ہو سکتی. لیفٹ سائڈ پہ آپ اگر فوکس نہیں کریں گے ان اے کنٹری لائک پاکستان, جتنی اچھی گورنمنٹ آ جائے وہ رائٹ سائڈ کو بیلنس نہیں کر سکتی. آپ نے ایکویشن بیلنس کرنی ہوتی ہے نا, اس طرح کیمسٹری میں. جی, تو یو ہیو ٹو سی دا 2 sides. آپ صرف ایک سائڈ سے سر کھیل کے آپ نہیں تو کر سکتے. ایم پی ایس کے تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہی کہ ان کی الاؤنسز بڑھا دیے گئے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک آدمی کو 36 ٹکٹس بزنس کلاس کے دیے جاتے ہیں, جہاں سے وہ آتا ہے. کس بات کے 36 ٹکٹس ہیں بھائی؟ اس کی کاسٹ کون کون؟ ہماری جو ہڈن کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. نہیں, I agree, but again if you allow me, دو چیزیں. پینشن والی تو آپ نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں نا, بہت سارے ملکوں میں جو پینشن فنڈ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا موور ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹس, بیکاز ان کے پاس پیسے اتنے ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کو. ناؤ ان فیئرنیس لیٹس سے کہ آپ کو ہم پینشن فنڈ دے دیتے ہیں, دا پارٹ آف دا پرابلم ول بی کہ اسے آپ کہاں انویسٹ کریں گے. انویسٹمنٹ تو آپ کی بن گئی ہے نا زمین. پینشن فنڈ زمینیں اور گھر تو نہیں خریدے گا. بالکل. اسٹاک مارکیٹ از آپ کی پچھلے 10 سال سے ہر سال اسٹاک مارکیٹ میں نمبر آف کمپنیز کم ہو رہی ہیں. رائٹ. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایک اسٹرکچرل کنسٹرینٹس بڑی سیریس ہیں, جو میں اگر سخت بات کی اجازت ہو, آئی ایم آلسو ناٹ, دا اونلی تھنگ آئی ایم ناٹ کنونسڈ آف از کہ یہ صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ وی ہیو دا سوشل ول ایز اے پیپل ٹو ورک آن دا رائٹ سائڈ. اسی لیے جب بجٹ کا سیزن آتا ہے 4 ہفتے پہلے ہم سارے جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں نعرہ لگتا ہے ریلیف کا. مجھے کیا ریلیف ملے گی؟ رائٹ. سو وین وی سے کہ جی اب مجھے جو ہے نا تیل کی مارکیٹ کی پرائس یہ ہے, لیکن مجھے یہ کر دو. اچھا, وہ اگین ٹرسٹ والی بات ہے, بیکاز آئی سی سم ون ایلس ابیوزنگ دا سسٹم. تو میں کہتا ہوں, میں پی آئی اے از اے گڈ ایگزامپل. میری ساری عمر ہو گئی ہے سنس آئی واز اے کڈ, تب سے ہمیں پتا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے. کم از کم 7-8 بار ہم نے دیکھا ہے, کوشش کی گئی. آپ وہ کوشش کر کے دیکھ لیں, یا پائلٹ کی اسٹرائک ہوگی, یا وہ اسٹاف کی اسٹرائک ہوگی, یا ایک یونین کی اسٹرائک ہوگی.
अगेन आई गो बैक, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है. जब सोसाइटल ट्रस्ट टूटता है तो उसकी एक कीमत ही होती है कि आई एज सिटीजन एम नॉट विलिंग टू मेक द रैशनल चॉइस. वो लाइन की तरह है, लाइन खड़े होने की तरह है. जब मुझे ये यकीन नहीं है कि आप लाइन में खड़े हैं और आप अपना हिस्सा डालेंगे, तो जिस तरह हम टैक्स नहीं देते, राइट. सो आई थिंक एक स्ट्रक्चरल इशू है, एंड एक और भी एक पॉलिटिकल इशू है. एज अ पॉलिटिकल साइंस पर्सन, पॉलिटिकल इशू बड़ा सीधा है. सो अगर ये करना ही है ठीक, तो कौन करेगा? यू विल नीड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स. स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स मेरा ये मतलब नहीं है कि स्ट्रॉन्ग आर्म. स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का मतलब है हु हैव द इनफ बैकिंग इन द पब्लिक टू टेक अ टफ डिसीजन एंड से कि मेरे पीछे आ जाओ. सर लास्ट ईयर इन 2022 मैं वाशिंगटन में था विद IMF. वहाँ किसी काम से गया था, तो वहाँ एक आदमी ने, क्योंकि मैं एक्स बैंकर हूँ, वहाँ एक हमारे जूनियर कलीग थे, उन्होंने एक अजीब सी बात मुझे बताई. मैंने उनसे, वी वर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में लोगों के घरों के लिए चीज़ें. उन्होंने कहा यार आप लोग तो पैसे आपको दिए जाते हैं. कोविड से पहले, जिस वक्त कोविड आया है, उस टाइम पे $200 मिलियन एजुकेशन के लिए दिए थे. उन्होंने ग्रांट दी थी. इट वॉज नॉट ए लोन, इट वॉज ए ग्रांट. दैट ग्रांट वॉज नेवर, नॉट अ पेनी वॉज यूटिलाइज. वो क्या थी? वो बच्चों के लिए क्रोम बुक्स थी कि बच्चे कोविड में घर में बैठेंगे तो इनको क्रोम बुक्स दे दी जाए, स्पेशली इन गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, इनके लिए. और उन्होंने कहा कि इन बलूचिस्तान में इनको कोई 20,000 क्रोम बुक्स दी जाएं बच्चों को, और ऑनलाइन क्लासेस इनकी की जाएं. उसमें से ₹1 यूटिलाइज नहीं किया गया. एंड में जब मैं वापस आया, आई मेट द सेक्रेटरी एजुकेशन. आई सेड कि ये जून में लैप्स हो रहा है. जून 23 में वो चीज़ लैप्स हो रही थी. उन्होंने अर्जेंटली जाके कुछ $25-30 मिलियन के टेंडर्स कर दिए, और वो टेंडर्स भी इस तरह किए कि 10-10 दिन में जो आया लोएस्ट के ऊपर उसको दे दिए, और वो सारा पैसा रुल गया, और 30 जून के बाद बाकी चीज़ें लैप्स कर गई. तो जब हम अपनी चीज़ को यूज़ भी नहीं कर सकते, तो हम क्या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं? बिकॉज उसके अंदर मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा जी इसमें हमारे लिए क्या था. इतनी बदनसीबी है हमारी. ठीक. यहाँ ओके. जो पहले तो मेरा एक कमेंट है वो ये कि जो आपने बात की कि हम अपना हिस्सा नहीं डालते, ये इतनी वैलिड है कि मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, 4 मंजिलें. आई सी 20-21 ईयर ओल्ड्स यूजिंग द एलिवेटर टू गो फ्रॉम द 3rd फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, ये नहीं सोचते कि ये बिजली हम ज़ाया कर रहे हैं. किसी वॉशरूम में, किसी ऑफिस में कभी बत्ती आपको बंद नहीं मिलेगी. हर कोई बत्ती खुली छोड़ के जाता है कि लोग ये ना समझें कि मैं घर चला गया हूँ. ठीक है, बेशक शाम को आके वापस आके बंद कर दी. तो ये तो कमेंट था. दूसरा मेरा सवाल ये है अबाउट दिस साइड ऑफ योर, लेफ़्ट राइट में मैं नहीं जा रही बिकॉज दैट्स ऑपोजिट फॉर अस, दिस साइड ऑफ द पिक्चर. अब इसमें इतनी बड़ी हमारी डेट सर्विसिंग है. दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे बिकॉज दोज आर लोन्स वी हैव ऑलरेडी टेकन. तो अब उसको कम करने का क्या तरीका हो सकता है? ज़ाहिर है आपको रेवेन्यू बढ़ानी होगी. अब रेवेन्यू में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? और मेरे ख्याल में सवाल तो ये है कि इस लेफ़्ट साइड को किस तरह मैनेज किया जाए, बिकॉज एजुकेशन वगैरह उस पर तो ऑलरेडी बहुत कम खर्च हो रहा है, डिफेंस पर भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ा डेट सर्विसिंग है. सो द क्वेश्चन इज़ कि उसको किस तरह मैनेज किया जाए. एंड देन लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इन अ हेल्दी इकोनॉमी there should be a feedback loop from our expenditures to our revenue, कि आपके expenditures जो आप social expenditure कर रहे हैं वो आपके revenue किस तरह generate कर रहा है. देखिए, अगेन वेरी वेरी राइटली सेड. देखिए, फीडबैक टेक्निकली तो होना चाहिए. जो आपका जो डेवलपमेंट है, जिसको वो कैपेक्स कह रहे हैं, जो कंपनीज कैपेक्स कहती हैं, कैपिटल, उसका पर्पस ये होता है कि मैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो करूँगा जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा. एजुकेशन पे स्पेंड करने का आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट जस्ट एजुकेशन, उसका डेवलपमेंट आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर मैं एजुकेशन पे स्पेंड करूँगा तो वो स्टूडेंट निकलेंगे जो कल भेजेंगे एक्सपोर्ट्स इन IT, राइट. सो every capital expenditure ought to be thought through कि इसका
मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, राइट? नॉट ओनली इन रेवेन्यू, उसका सोशल जस्टिस में भी होना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, पार्टली क्योंकि हमारी मैं जो पॉलिटिकल बात कर रहा था कि पॉलिटिकल साइंस वाली, कि हमारी डिसीजन विंडो अगर जो है वो 4 साल की भी नहीं रही, राइट? एक फंक्शनिंग इलेक्ट्रल सिस्टम में आई कम इन एंड आई से अच्छा मेरे पास 4 साल है, राइट? मैं ट्रंप हूँ, मैं आ रहा हूँ, 4 साल तो हैं. लेकिन जब आपकी अनसर्टेनिटी इतनी हो गई कि आपने जो करना है अच्छा या बुरा वो 2 महीने में कर लो, right? So that long-term thinking कि my development expenditures should lead to, again, education is a very good example. कि education ought to be thought through as an investment, right? That is another argument for quality education. बट अगर वो सिर्फ वो नंबर गेम हो जाती है कि मैंने थोक के माल से करना है, सो यू आर एग्जैक्टली राइट कि देयर शुड बी. द ओनली पार्ट आई वुड पुश बैक विद very gently, if you allow me, is I do not think a revenue is the only answer. So I do agree कि revenue is a answer, लेकिन it does not seem to me कि हमारी जो picture है उसमें आप spending को focus किए बगैर सिर्फ revenue पे करेंगे. ठीक है, देखें ना, मैं अगर पर्सनली बैंकक्रप्ट हो जाऊं तो मेरा जो डेट एडवाइजर है वो पहली बात ही कहता है कि यार देखो तुम्हारे कौन सा क्रेडिट कार्ड है जो सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, पहले उसे पे करो और ख़त्म करो. Right? Now see where you are cutting. How many times are you eating out? So on and so forth. That is where I think the political will जिसको हम कहते हैं, that is a real thing कि आपके पास political space है, हम सारे करने देंगे किसी को वो? अव्वल तो वो करना चाह नहीं रहा. जी आप. Okay, my name is Zain. I'm just graduating from NAS. इसके बाद 2 सवाल और होंगे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है. So we'll end after 2 questions. Okay. चलिए. Okay, so like I'm just graduate from NUST. 2021 का pass out हूँ, IT की company run कर रहा हूँ NUST के अंदर ही. I'm just have this kind of hypothetical solution कि अगर हमारे IT के graduate ज़्यादा निकलते हैं तो आई फील लाइक मैं केमिकल के देखता हूँ, लोग सिविल के देखता हूँ, मैकेनिकल के देखता हूँ, मैं उनकी सैलरी देखता हूँ ऑन एवरेज ग्रो नहीं करती. और जब मैं आईटी के कोई बिल्कुल ही स्टूपिड स्टूडेंट के जिसने कुछ स्मार्ट नहीं होता वो उसको देखता हूँ तो उसकी सैलरी ग्रो होती है बहुत तेज़ी से. एंड आई जस्ट फील लाइक कि अगर पाकिस्तान में नस में अगर 8 डिपार्टमेंट 8 के 8 आई टी के हों, दैट विल बिकम मच बेटर डिसीजन फॉर वायरो फॉर पाकिस्तान कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है. जस्ट अ वेरी शॉर्ट थॉट, व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? Thank you, sir. Sir, my question is कि recently it's in the news, agriculture, retail sector and then real estate इनको tax net में ला रहे हैं, तो उसका impact कितना आप देखते हैं कि overall हमारे budget deficit को कम करने में या debt servicing में how much it can help? मेरा ख्याल है इन 2 का जवाब दें. पहले वाले का आप देंगे. चलिए बाद में देंगे. यार देखें, आई एम नॉट, मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी टैक्स जब तक ट्रस्ट नहीं होगा मैं क्यों दूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ. आई थिंक टैक्स नेट एक्सपैंड करना इज़ बेटर देन टैक्स नेट डीपन करना. हम क्योंकि एक्सपैंड नहीं कर सकते पॉलिटिकली एंड अदरवाइज, तो हम उसे डीपन करते रहते हैं कि जिससे ले सकते हो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ले दो, राइट? सो एनी थिंग दैट एक्सपैंड्स इट इज़ अ गुड थिंग. अगेन मेरा जो उस किस्म का आपके किस्म का एक thought है, because I don't know enough about it, is कि I am still surprised why the provinces do not compete in taxation. उनके पास पैसे आएंगे, right? मैं मैसेच्यूसेट्स में रहता हूँ, मेरे साथ एक स्टेट है न्यू हैम्पशायर, वो लोग टैक्स लेते ही नहीं है, right? That is their strategy to get in people. So वो जो provinces वाली बात थी is चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, in a way I would like to see provinces compete. Because I think that will be not necessarily a bad thing. लेकिन टैक्स जो है उसको broaden करना, meaning bring new people in, चाहे वो agriculture वाला हो. I think the biggest question is retail. The biggest question is retail. 8 लाख आपके पास दुकानें हैं as the most conservative estimate, right? हाँ, तो
देखिए दोनों में फ़र्क है. अगर आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं नस से या जीआईके से या यूईटी से, तो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि यू डोंट लर्न वेरी मच, और आपको फिर कोई सेल्स मैनेजर की जॉब मिल जाती है, कोई मेंटेनेंस का काम मिल जाता है, नॉट एक्चुअल डिज़ाइन, नॉट एक्चुअल प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, क्योंकि उतनी सलाहियत उन स्टूडेंट्स में आम तौर पर होती नहीं है. चंद एक में अगर हो तो और बात है. नेचुरली गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑफ कोर्स ऑलवेज देयर बट फ्यू. इसके बरक्स जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, जिसको अब फ्रीलांसिंग करनी है, तो उसको फिर अपने दिमाग को हरकत देनी पड़ती है, उसको प्रोजेक्ट्स खुद तलाश करने पड़ते हैं, उसको ये कहना पड़ता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और इतने में मैं करके दूंगा. तो गो कि वो इतना अच्छा स्टूडेंट शायद ना हो, शायद, लेकिन बिकॉज ही हैज़ टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, ही देन ग्रोस. और इसीलिए सॉफ्टवेयर हैज़ बीन अ ह्यूजली ग्रोइंग इंडस्ट्री. मैं एक नारा डाल देता हूँ बड़ा छोटा सा. आई डू थिंक कि एक तो सैलरी इकॉनमी नहीं होती वो आपके लिए है ना, सैलरी वो आपकी इकॉनमी है. मुल्क की इकॉनमी इज मच मोर देन द सम ऑफ सैलरीज ऑफ पीपल. समटाइम्स यू गेट अ हाई सैलरी बिकॉज ग्लोबल मार्केट ऐसी है कि आप उसके बॉटम पे हैं, सो यू आर गेटिंग अ वॉट इज प्रीमियम टू यू, क्योंकि हमारा डॉलर इतना गिर गया है कि वो सैलरी अच्छी लगने लगती है. नॉट बिकॉज एंड दैट विल नॉट लास्ट. बट द रियल पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज कि आई डू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन आंसर. मुझे कई बार सिर्फ तकलीफ ही होती है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ सॉफ्टवेयर बना दिया. मैं अगर दुकान खोलता हूँ वो भी एंटरप्रेन्योर है. दिस आइडिया कि मैं आई कैन ऐड वैल्यू टू माई ओन वेल बीइंग बाय डूइंग समथिंग, उसको सेलिब्रेट करने की जगह हमने बड़ा नैरो एक बना लिया है कि एंटरप्रेन्योर जो है ना वो आईटी वाला ही होता है और कोई नहीं होता. जो रेड़े वाला है वो उतना ही बड़ा एंटरप्रेन्योर है. And I think we should celebrate that economy-wise. We're going to, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My question, can you please repeat the value of the domestic and external borrowing jo hum kar rahe hain? That, what were the 6 bullets, silver bullets? I noted one down, the sale of this PIA, or 2 more things I remembered. I recently read in Dawn column that China spends more than $800 billion on education, and that's blew my mind reading that is scale pe wo unhone apni puri society, economy, politics aise revolution jo laye the. And then last, my comment on the jo trust की बात हो रही थी. I think as far as public decency is concerned, I've observed there's no public decency. I think it's just a matter of training. We just don't know how to behave with each other in public. But in shops, roads, छोटे बच्चे भी आज निकलते हैं, उनमें कोई तमीज़ नहीं है. But as far as trust is concerned with state institutions, other enterprises, that's understood. And of course, I think we should break it down in terms of who is not trusting who. I mean, when it comes to women don't even trust the public space anymore with what the kind of violence they experience. And of course we should break it down in terms of kaun si qaum ke bare mein baat kar rahe hain, kis class ke bande ke bare mein baat kar rahe hain. So yeah, thank you. No, thank you. Lots of good points there. I won't go into all of them. There weren't 6 silver bullets, but the point was कि there are many silver bullets, और हमारी अगर बजट में हम देखने लगे, और वो हमारी नेशनल डिस्कोर्स में भी नज़र आता है कि, और वो बेचारे गरीब आदमी की एक मजबूरी होती है. आप बाकी मुल्कों में देखें ना, जो लॉटरी का टिकट कौन लेता है? वो बिल गेट्स नहीं लेता. लॉटरी का टिकट वो लेता है कि जिसके पास और कोई चांस ना हो ना, तो फिर वो कहता है अच्छा यार लगा दो इसे. So silver bullets are same. Countries like us very often go for silver bullets. I think software is one silver bullet. So I didn't have a list of 6, but you find lots of silver bullets. कि यार ये वाला जो है ना, ये तुक्का जब लगेगा या ये चीज हो जाएगी तो इससे सब चेंज हो जाएगी. I do have the major comment I will have is on biggest silver bullet is Imran Khan, of course.
But the comment I do want to have again at the, I hope I do not offend you with that. I hope you take at least from my comment that simply the amount you spend on education is not an indicator unless you have serious quality indicators. Right? اگر وہ amount ہوتا تو ہم amount کا میں آپ کو گراف دکھا سکتا ہوں. بالکل سے. So, but the indicator is not کہ وہ انہوں نے پیسے اتنے لگائے اس لیے ہو گیا. The indicator is کہ you put value on quality as وہ جو آپ کہہ رہی تھیں کہ there is a feedback loop کہ qualities جو ہے وہ مجھے وہ work force دے گی which is going to move this needle. Right? So جب بھی ہم وہ لاٹری کا ٹکٹ لیں گے, رائٹ, لیکن لاٹری کا ٹکٹ یہ ہے کہ جس دن میرے پاس زیادہ پی ایچ ڈی ہو جائیں گے اس دن میری ریسرچ اچھی ہو جائے گی, رائٹ, ایز اپوز ٹو کہ ایوری تھنگ ٹیلز یو کہ اٹ از ناٹ دا نمبر آف پی ایچ ڈیز ہو ڈو دیٹ, کیونکہ اچھی ریسرچ 4 نہیں کرنی ہے. بٹ what is the best chance you have of getting those 4 who are going to bend the curve, right? So I think that is at least for me that was a very serious point. اب آخری سوال بہت زیادہ اچھا چلیے. Dr. Adil Najam, you are a climate person. I am a climate scientist. So in this whole scenario, I am just getting more, it's fuzzy in my mind. Where do you see the climate cost, how the internalizations of the climate cost in the expenditure and spending in an overall fiscal system of Pakistan, how we are seeing that? And the COP season is going, the climate financing, I know you've been there as well. So how do you see how we can utilize that in a very effective manner? Just in 3 pointers, what is in for us for if we see that way? Thank you. اچھا, پہلے تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایجوکیشن کوالٹی اور کوانٹٹی کا وہ, تو آج کل بہت ساری یونیورسٹیز میں اسپیشلی انجینئرنگ میں نسٹ ہو گئی, یو ای ٹی ہو گئی, تو ماسٹرز کے ایسے پروگرام سٹارٹس ہو گئے ہیں جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ تھیسس نہ کرو, ایک سبجیکٹ لے لو, کریڈٹس پورے کرو, آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری نکل جائے گی. تو 90% اسٹوڈنٹس اس طرف جا رہے ہیں, ہوتے وہ ماسٹرز ہیں لیکن ان کی ریسرچ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک وہ ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل جو ڈیپٹ ہے وہ $254 بلین کے قریب ہے, اور 87 آن لائن فگر تھوڑی سکیوڈ ہے, لیکن 2024 میں جائیں, تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں تو 254 کی فگرس میجورٹی انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے جی ڈی پی کا تقریباً 75% حصہ بنتا ہے. نمبر 2, ہمارے انٹرنل جو ڈیٹ ہے, جو لوکل بورنگ وغیرہ ہوئی ہے, وہ 87 بلین کے قریب ایکیومولیٹ ہو چکا ہے, اور جو ہمارے انفلوز ہیں وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس کو پورا کر پائیں گے. تو الٹیمیٹلی ایک بندہ تھوڑا سا بھی اس کو غور سے دیکھے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ یار 2-3 سالوں تک جتنا چلا سکتے ہو چلاؤ, اس کے بعد ملک میں الٹیمیٹلی ہم لوگ بینکرپسی یا ڈیفالٹ کر جائیں گے, اور پھر بعد میں دیکھیں گے جو ہو رہا ہے. تو اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. اوکے سر, مائی نیم از سبغت سر, آئی ایم ڈوئنگ LLB. اور میرا کویشچن یہ ہے کہ سر میں پریس کانفرنس سن رہا تھا فواد چودھری کا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری سر نہیں سر ویسے جنرلی اگر میں سر اس میں ایک پوائنٹ تھا نا سر, وہی میں پوائنٹ جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری اکانومی ہے وہ وار پہ چلتی ہے, کہ مطلب کہ یہ کویشچن میرا آپ سے ہے سر کہ آپ کس حد تک آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ہماری اکانومی ہے پاکستان کی وہ ابھی تک وار پہ چلتی تھی. سو کیا سر آپ اس ساتھ ایگری کرتے ہو یا نہیں سر؟ آپ کی اپنی جو پوائنٹ آف ویو یا اوپینین ہے سر وہ آپ دے سکتے ہیں. تھینک یو. جنگیں ختم ہو گئی ہیں نا, اسی لیے تو یہ حال ہو گیا ہمارا. Sir, my name is Zulkifil Ahmed and I am an economics student at Qaid Azam University. I have a question about the extreme lavish lifestyle of some of the people in university. They have no money in their pocket, but they still follow the celebrities and public figures blindly. Sir, میں overall society کی بات کر رہا ہوں.
as an economic student. So, sir, what would you suggest to those young students? क्योंकि इससे इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक बिहेवियर भी नहीं होता. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट सर? सर एक आखिरी सवाल. Okay, this is the absolute last one. Thank you so much. It's always I repeat that. प्रोफेसर आदिल नजम, आपने कहा कि औकात में रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है. और बार बार की डेट पे आपने बहुत ज़ोर दिया और मैं एग्री करती हूँ. मुझे सवाल ये करना है कि डेट ज़्यादा मुल्क है तो आए रोज़ जो बाहर की जो दुनिया है उसको भी मालूम है कि हम इसी नहज पे पहुँच चुके हैं. तो फिर आए रोज़ ये जो इंटरनेशनल चेन्स हैं लाइक टिम हॉटसन हो गई इस तरह की, तो ये लोग क्या सोच के पाकिस्तान में ये बिजनेस शुरू करते हैं बाहर के लोग? दैट्स माय क्वेश्चन. Okay, the floor is yours. I won't take all of them. लेकिन मैं लाइफ आपका जो सवाल का जवाब उनके सवाल में था. देखिए मैं अगर टिम हॉटन हूँ तो मैंने तो पैसे बनाने ना. And but we should be also fair. 250 मिलियन लोग हैं. स्पेंडिंग पावर 250 मिलियन की अगर 8 आने भी अरे एक करे ना तो 125 बन जाती है. सो हमारी जो इकॉनमी है, दी अदर फ्रेंड आस्क्ड सेट कि हमारा डेट कितना है, 75% आपने कहा, विच मीन्स आपकी जो इकॉनमी है वो $375 बिलियन इकॉनमी है. ब्रीथ दैट नंबर इन. हम 2 बिलियन के IMF के पीछे पिछले 1.5 साल से डुगडुगी चल रही है. बट द इकॉनमी, दैट इज़ वाई आई सेड द बजट इज़ नॉट द इकॉनमी, द बजट इज़ व्हाट यू स्पेंड. द बजट इज़ वो जो उनके दोस्त हैं सारे जो लेविश रहते हैं, उनसे मैं भी मिलूंगा बड़ा होके. राइट. सो आई मीन अ बिजनेस इज मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन. दैट इज़ माई सेंस. बट दैट इज़ जो मास्टर डिग्री वाला सवाल था इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द करंट इशू जो अभी आया है इकोनॉमिस्ट का, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा आर्टिकल है कि इज़ द मास्टर्स डिग्री वर्थ इट. एंड आई काइंड ऑफ एग्री. मैं यूजली इकोनॉमी से नहीं एग्री करता, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तान थिंग. इंटरनेशनली ऑल्सो ये जो हमारे हायर एजुकेशन के इशू हैं ये बाहर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं. लॉट ऑफ इट हैज़ बिकम दिस चर्निंग. एंड द क्वेश्चन इज़ कि ये जो छोटी से छोटी डिग्री हो रही है, but read that, it's a more complex argument than that. I'm not saying कि master's degree is not worth it, but I'm saying कि education is only worth if it is quality. और पूरी दुनिया में there is this sense of are we putting too many people, right? और इसका ये एक सीरियस आर्गूमेंट है. सीरियस आर्गूमेंट ये है कि मुझे जो जॉब मास्टर के बाद मिल रही है उसके लिए जो मुझे असली क्वालिफिकेशन चाहिए वो हाई स्कूल थी. I needed a good high school. I'm talking about the US, I'm not talking about Pakistan. मेरी US में जो फ्रंट डेस्क वाली के लिए जॉब के लिए अगर कोई मास्टर स्टूडेंट जब आता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, बिकॉज आई फील आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. राइट. सो दिस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स थिंग. बट टू मी द आंसर इज नॉट कि मास्टर अच्छा है कि नहीं. द इशू इज कि हायर एजुकेशन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन देन primary and secondary education. Primary and secondary education are rights. Higher education is not a right in that sense, except that it is a right that everyone who can attain quality should have the opportunity to do it. But उसका ये मतलब नहीं है कि 250 मिलियन के पास मास्टर डिग्री हो, and then you are ending up doing jobs that require a qualification of much less. आप भी खुश नहीं होंगे, society भी नहीं होंगे. And the climate wala, that is I wish you should have been at my talk this morning. उसमें number थे environment के, they are fairly small, so the standard answer I should give is कि बहुत कम पैसे खर्च होते हैं climate पे. In honesty, I am not even sure कि जो होते हैं वो सही होते हैं. How many conferences will you do before the climate changes? So my sense is much more ke the actual spending on climate, this again goes to young people ke hum jo pad rahe hain, right? There is smog hai. Smog is a doable problem. The science is clear, the policy is clear, the instruments are clear, right? Now my talking about it incessantly is not going to help it. At some point aapne 4-stroke engine ka kuch karna hai. At some point jo aapka tel bik raha hai उसका कुछ करना है. वी आर नॉट दी ओनली सिटी. लॉस एंजलिस इससे गुजरा है, बीजिंग इससे गुजरा है, मनीला इससे गुजरा है, बैंकॉक इससे गुजरा है. दीज आर नोन सॉर्ट ऑफ थिंग्स. दे इवन हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू देम.
So on climate, to my sense, I'll give you the headline from my morning talk कि unless हम इसको देसी issue नहीं बनाते, हमने बड़ा कन्वीनियंटली ये सोच लिया, जो सच भी है कि यार ये हमने पैदा नहीं किया, तो इसका कोई और हल जब कर देगा तब तक आई विल कट माई नोज टू स्पाइट माई फेस, राइट? आपका कराची, आई डोंट नो कराची वाले यहाँ कितने हैं, खैर वो हमेशा कहते हैं कि 4 सीज़न नहीं है, कराची में 4 सीज़न अगर होते थे तो आप 5 होते. I can tell you when the 5th season starts. I can tell you when the 5th season ends. I can tell you that about 200 to 300 people will die in that 5th season. That 5th season is called extreme heat, right? That extreme heat ka, again the science is clear. It is, the solutions are, mota agar main karun, it's hydration and it's shade, right? Pani and darakht. Because we have an urban jungle. मरता कौन है, वो 300 लोग कौन है, मैं आपको exactly सुबह की talk से बताता हूँ. It is migrant workers who have come, who are working out. The temperature is not such that they should die. लेकिन if you're working on the street at that temperature, so what I'm saying is कि at the sensible policy argument on all of this has to move to action. And look inside before seeking aid outside. That is, I think, the bottom line over here. Thank you very much, Adil. This was a wonderful session.